بلا تکلف گپ شپ کے ساتھ طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بلا تکلف انداز میں تجزیہ کریں گے کشمیر کے مسئلہ پر۔ ہم ساؤتھ ایشین دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، ہمیں جو بڑے مسئلے ہانٹ کرتے ہیں ان میں ایک کشمیر کا مسئلہ ہے، چونکہ اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے بیک ہوم کا امن خطرے میں ہے بلکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بھی کٹتے رہتے ہیں۔ کشمیر پر عرصہ دراز سے بات ہو رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے جو آج کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی بنیاد پر مسئلے کا حل ان دوستوں کے ساتھ مل کر سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں جن کا تعلق کشمیر سے ہے۔ پوری دنیا میں کشمیری بستے ہیں۔ جب میں کشمیری کہتا ہوں تو اس سے میری مراد پاکستانی کشمیریوں یا سری نگر کے باسی کشمیریوں یا وہاں کے مسلمان کشمیریوں یا پنڈت کشمیریوں سے ہی نہیں، بلکہ وہ افراد جو 2-3 نسلیں کہیں اور بھی گزار چکے ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی کشمیری بیک گراؤنڈ ہے، اور اگر کشمیری بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے تو بھی وہ کشمیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کشمیر کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پر، مگر لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ 2 بڑے ملک متحارب ہیں، ان کے وسائل کشمیر کی نظر ہو رہے ہیں۔ ہم اس پہ بات چیت آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ میڈیا کا کام تجزیہ کرنا ہے اور اسی تجزیے کی راہ میں کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں، جناب آریان حسین صاحب۔ آریان پاکستانی کینیڈین ہیں یا کینیڈین آف پاکستانی اوریجن ہیں۔ کشمیر پہ چند ایک کانفرنسز بھی منعقد کروا چکے ہیں اور نوجوان نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ کڑتے بھی رہتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کو بھی ہم آج تجزیے میں شریک کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت کرم فرما اور ایک جہاں دیدہ ہستی جناب فاروق صدیق پاپا صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ پاپا صاحب ایک جانی پہچانی ہستی ہیں۔ آپ نے نہ صرف ایکٹیویزم کی بلکہ اس ایکٹیویزم کے ساتھ ساتھ جو آپ کہتے ہیں، آپ کے بقول فریڈم فائٹر کا کردار بھی ادا کیا۔ آپ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کشمیر کی فرنٹ لائن کے بہت سارے لیڈرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو آج کی کشمیری صورتحال ہے اس پر جو بین الاقوامی سطح کی کانفرنسیں ہوتی ہیں وہ فاروق پاپا صاحب کی شمولیت کے بغیر شاید کم ہی ہوتی ہوں۔ میرے اس طرف تشریف فرما ہیں جناب عبدالحمید باشانی صاحب، جو ایک انتہائی خوبصورت ٹاک شو بھی کرتے ہیں، اور اس ٹاک شو کے علاوہ آپ ایک نامور مصنف ہیں، شاعر ہیں، اور کشمیر سے تعلق ہے۔ آپ کی جو کشمیر پر باتیں ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ بھی بین الاقوامی کانفرنسوں میں گاہے بگاہے شرکت کرتے رہتے ہیں۔ اور اب میں آتا ہوں اس پنڈت دوست کی طرف، جناب ودیا بھوشندر تشریف رکھتے ہیں، جو سنز آف سوائلز ہیں۔ تاریخ پہ اگر ناظرین ہم کشمیر کی بات کریں تو مختلف ادوار ہیں۔ کشمیر ایک لیک کی دھرتی، مہابھارتا میں اس کا ذکر ہوتے ہوئے پھر یہ بہت سارے ادوار سے گزری، پھر یہ مسلمان رولرز جو بالکل پریڈومیننٹلی 1339 میں میر شاہ کی ڈائنیسٹی بنتی ہے، پھر مغلز آتے ہیں، پھر مغلز کے بعد ناظرین آتے ہیں شاہ دورانی افغان رولر، اور ان کے بعد رنجیت سنگھ کا دور آتا ہے، اور پھر اس کے بعد پینسلی اسٹیٹ ایوالو ہوتی ہے دوبارہ برٹش راج کے ختم ہونے پر، اور پھر اس کے بعد 1947 سے اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے ہم سب میڈیا کے ماڈرن دور میں رہنے کی وجہ سے کافی حد تک آگاہ ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ میں جناب فاروق پاپا صاحب سے بات چیت شروع کرتا ہوں۔ فاروق پاپا صاحب، سری نگر آپ کا جائے پیدائش ہے، آپ نے بہت وہاں پر ایکٹیویزم کیا۔ اس وقت وہاں پہ محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ ہے، اور ان کی بھی جو فادر کی ایک لیگسی ہے وہ بھی 2-3 دہائیوں پر مشتمل ہے۔
اور وہ ہیں. تو محبوبہ مفتی کی یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، چونکہ آج ہم اینالائز کریں گے اس کے حل کی طرف زیادہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کی یہ گورنمنٹ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟ ادا کر رہی ہے کہ کر سکتی ہے؟ کر رہی ہے، کر سکتی ہے، جو بھی اس کے ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا. میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ محبوبہ مفتی صاحبہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہے جس نے اسمبلی میں کوئی 26 اور 27 ممبر اسمبلیز جیتی ہیں، اسمبلی سیٹس جیتی ہیں. تو اس کے بعد وہاں پہ ایک دوسری مین سٹریم پارٹی ہے جس کا نیشنل کانفرنس نام ہے، اور وہ مرحوم شیخ عبداللہ کی پارٹی ان کے سرپرست تھے. ان کے پاس کوئی 15-16 سیٹیں آئی تھی. تو انہوں نے نیشنل کانفرنس، بوتھ آف دیم آر پرو کشمیریز، مطلب کشمیری پارٹیز، ناٹ پرو کشمیریز بٹ دے آر کشمیری پارٹیز. تو جب ان کو یہ سیٹیں آئی تو نیشنل کانفرنس نے ان کو بولا کہ ہم جی آپ کو سپورٹ کر لیں گے سو دیٹ ہمارا منشور ہے اٹانومی کا، آپ کا منشور ہے سیلف رول کا، وچ واز بیسیکلی جو سیلف رول پرویز مشرف صاحب نے آگے چلایا تھا. تو اب اٹانومی اور سیلف رول میں زیادہ فرق ہے نہیں. اٹانومی ول لیڈ ٹو سیلف رول. اب اگر یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے اسمبلی میں تو یہ اسٹریٹ اوے سیلف رول اور اٹانومی پاس کر سکتے تھے لیجسلیشن. لیکن ہوا کیا کہ محبوبہ مفتی جی نے مانا نہیں، مفتی سعید تھا اس وقت، تو اس نے مانا نہیں. وہ چلے گئے کس کے پاس؟ سینٹر میں، ہندوستان کے پاس، نئی دہلی میں بی جے پی کے ساتھ 2014 میں ہوئی. اس وقت وائس ورثہ تھا، نیشنل کانفرنس کو زیادہ آئی تھی، پی ڈی پی کو 17 آئی تھی. اس وقت بھی ہو سکتا تھا یہ، لیکن اس وقت نیشنل کانفرنس چلی گئی کانگریس کے پاس، اگین ٹو دا سینٹر. ٹھیک ہے، میں آپ کو ٹوک رہا، معافی چاہتا ہوں. یہ بات تو ریالٹی ہے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کی گفتگو میں کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں اور ان کا الائنس مودی جی کی پارٹی بی جے پی سے ہے. آپ کے نزدیک کیا جو کچھ وہ کر رہی ہے حکومت، وہ کشمیر کے مسائل حل کر رہی ہے، یا آپ کے نزدیک کشمیر کے مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں؟ ذرا مختصر. میں اسی چیز پہ آتا ہوں کہ یہ انالوجی میں نے آپ کو دے دی کہ اگر سیلف رول جن کا منشور ہے جی اپنے ٹینیور آف گورننس میں، دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈکلیئر دیٹ سیلف رول. اس میں 3 چیزیں یہ آ جائیں گی: ڈیفنس، اس میں فارن پالیسی، اور مے بی سم پوسٹل یہ کمیونیکیشنس. یہ 3 تھی. یہ کل بھی کر سکتے ہیں ڈکلیئر یہ، لیکن کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ بوتھ آف دیم نو دیٹ ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سٹرنگس لگے ہیں ہندوستان کے ساتھ، وہ کرنے نہیں دے گا ان کو. لیکن پھر حل کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اسی لیے میں بول رہا ہوں، آپ کیا حل سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے پاس تو ہے وہ ریاست، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلیں اس کا حل مسئلے کا؟ نہیں جی میں اس چیز پہ تو میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ الٹیمیٹ حل کیا ہے. جی لیکن ہر ایک حل میں ایک پروسیجر اور پروسیس ہوتا ہے. آپ اٹھ کے 8 لاکھ فوج کو یہ نہیں بول سکتے ہو کہ ٹمارو مارننگ یو گیٹ آؤٹ اینڈ گو بیک، لیکن ایک پروسیس کر سکتے ہیں. اگر وہاں پہ ہندوستان یہ الاؤ کر لے کہ بھائی یہ جو یہ ان کا منشور ہے، آئی ایگری ٹو دس، کرنے دو جی ان کو، دیٹ شوڈ بی دا کلیئر پالیسی آف دم. لیٹ دم ڈو اٹ. اگر ان کا منشور ہی وہی ہے کہ پی ڈی پی کا منشور ہی ہے کہ سیلف گورننس ہے، آپ اس کا منشور پڑھیے، اٹ از آلموسٹ کاسی انڈیپینڈنس.
इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठा के इतना बड़ा रिपोर्ट उठा के प्रेसिडेंट मुशर्रफ को इन द प्रेसिडेंट हाउस में दे दिया। उमर अब्दुल्ला ने, पता नहीं आपको मालूम होगा, इफ़ यू आर प्रिवी, ही वेंट देयर एंड गेव अ कॉपी ऑफ द ऑटोनॉमी मंशूर, सेड दैट दिस इज़ माई, ये हमारा मौक़िफ़ है। अब अगर दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज बोल रही हैं कि हमको ये ऑटोनॉमी दे दो या सेल्फ गवर्नेंस दे दो, उनको इंटेंशंस की बात है। अगर हिंदुस्तान इंटेंड करता है कि कश्मीर का मसला हल करना है तो वो हल हो सकता है। अगर पाकिस्तान ये इनका इंटेंशन होगा कि इस मसले को हल करना है, ये हल हो सकता है। विद्या भूषण जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, चूँकि आप दो पार्टीज़ हैं इस वक्त, ठीक है, आप भी स्टेक होल्डर हैं और श्रीनगर की जो मुसलमान कमेटी है वो भी स्टेक होल्डर, जो कि जहाँ तक मामला लद्दाख का है या जम्मू का है तो उसमें पहले ही आलमोस्ट हिंदू मेजॉरिटी है। यहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल भी कम है, मगर है भी और नहीं भी है। हल आप कैसे देखते हैं, क्या नज़र आता है आपको? देखिए तार भाई, जैसे बिना लाइक हिस्ट्री तो हम सबको पता है, ठीक, व्हाट हैपेंड एंड यू नो, जो आज का पस मंज़र है, तो पापा साहब से तो मैं बिल्कुल इस बात में मैं सेल्फ रूल वगैरह तो दैट्स अ पाइप ड्रीम, वो होने से रहा। लेकिन क्या वो हल है? वो कोई हल नहीं है। अच्छा, वो कोई हल फिर नहीं। आपके नज़दीक क्या? तो मेरे हिसाब से जो एक ही हल है जिस पे काम हो रहा है अभी, जो बीजेपी इस पे काम कर रही है, जो कभी लास्ट 70 साल में आर्टिकल 35A के बारे में किसी ने बात तक नहीं करी थी, उस पे काम हो रहा है। सो मेरे हिसाब से जो हल है वो आर्टिकल 370 का हट जाना है और एक रियल इंटीग्रेशन जो अभी तक इस दो आर्टिकल्स की वजह से रुकी हुई है, इट हैज़ टू बी कॉमन कश्मीरी, वेदर ही इज अ मुस्लिम और अ सिख और अ हिंदू, दे हैव टू बेसिकली अमलगमेट विद इंडिया। एक हिंदुस्तानी कश्मीर जा सकता है और अगर एक कश्मीरी मुसलमान या एक कश्मीरी हिंदू हिंदुस्तान में कहीं पे भी बिजनेस कर सकता है, ज़मीन ले सकता है, घर ले सकता है, एक हिंदुस्तानी का उतना ही हक है कश्मीर के ऊपर। तो मेरे हिसाब से द ओनली ऑप्शन इज बेसिकली एक विलय की बात हो, आर्टिकल 370 हटे, एक हिंदुस्तानी वहाँ काम करे, यहाँ करे। इट विल बी पेनफुल बिकॉज जो लोग पिछले 70 साल से, चंद लोग, मैं कॉमन आम अवाम कश्मीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम आदमी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। एक आम आदमी को आप रिलीजियस की बेस पे भड़काते हैं, जो वो सड़क पे आके पत्थरबाजी करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं, तो इससे सिर्फ चंद लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इन्होंने बात करी, दे आर बेसिकली द ब्लॉक्स और द रोड ब्लॉक्स इन द प्रोसेस ऑफ लाइक यू नो अ प्रॉपर अमलगमेशन, जो 70 साल से नहीं हुआ है। आज़ाद कश्मीर की बात एक अलग है, दैट्स एन इंटरनेशनल मैटर, बट आज की डेट में जो कश्मीर में प्रॉब्लम हो रही है, we have to basically go for a surgical strike. ये एक नासूर बन चुकी है बात, इसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है और वो ऑपरेशन 370 का हट जाना, आर्टिकल 335A का हट जाना है। देयर बी इश्यूज, दैट्स द ओनली ऑप्शन, और वो सबके लिए सही है। आपको लगता है कि एक कॉमन कश्मीरी वांट्स टू ज्वाइन विद पाकिस्तान, जहाँ अपने मसाइल हैं? आई डोंट थिंक एनी other than being just religiously fanatic or like you know religiously blind, I don't think एक कॉमन कश्मीरी आज ये चाह रहा होगा कि हम जाके पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करें। I don't think so. तो मेरे हिसाब से the only option is basically हर एक कश्मीरी का, और जो जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है, जैसे आपने कहा जम्मू कश्मीर में हम सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, दैट्स लाइक द बिगेस्ट यू नो होक्स क्रिएटेड बाय यू नो सर्टन यू नो मीडिया हाउसेस, या जनरली लोग कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, हम लद्दाख की बात करते हैं, हम कश्मीर वैली की बात कर रहे हैं, और हम जम्मू की बात कर रहे हैं। और जो दहशतगर्दी का प्रॉब्लम है वो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 15% लोग जो हैं इस मुहिम के साथ हैं। तो अगर सेल्फ रूल वाली बात है, व्हाट हैपेंस टू जम्मू देन? और मे बी सिर्फ कश्मीरीज ने डिसाइड किया कि हमें सिर्फ कश्मीर को आज़ाद कराना, दैट्स नॉट देयर एजेंडा। अगर वो सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं, व्हाई कैन दे डू दे वांट टू इन्फ्लिक्ट सेल्फ रूल ऑन जम्मुइट्स? नो। डू दे वांट टू इन्फ्लिक्ट देयर विशेस ऑन द पीपल ऑफ लद्दाख, जिनका इस मुहिम के साथ कोई, आज़ादी की मुहिम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। सो इट्स अ सिचुएशन। ये तो वही वाला स्टूपिड आइडिया है जैसे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम हुए थे, आपने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया, जिसका कोई स्टूपिडेस्ट एग्जाम्पल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और रिजल्ट हमारे सामने है। आफ्टर सम ईयर्स
ٹھیک ہے چلیے دونوں الگ ہو گئے. میں بشائی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی کشمیر اس وقت قریب آدھا پاکستان میں ہے. آپ کا تعلق اس دھرتی سے ہے. آپ کا نہ صرف تعلق ہے بلکہ آپ ان مسائل پر بہت ڈیپتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں, لکھتے ہیں. آپ پاکستان کے پرسپیکٹو میں صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سر, پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں نے جو فرمایا نا پاپا صاحب نے اور آپ نے, اس پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں تو پھر میں پاکستان کی طرف آتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جو کشمیر کے اندر اگر آٹانومی یا سیلف رول نہیں مل رہا تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ہندوستان نہیں بلکہ کشمیری لیڈرشپ ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے کشمیری لیڈرشپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ یہ بات نہ کریں, یا وہ خود رکے ہوئے ہیں چونکہ وہ اپنی لیمٹس جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو ہندوستان نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح سے ان کو بری ذمہ قرار دینے والی بات ہے. آپ جو ہے ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں, آپ الیکٹ ہوتے ہیں, تو آپ جا کے پارلیمنٹ میں اگر آپ کے اندر جرت ہے تو آپ بیٹھ کے اپنے منشور کے ساتھ آپ فیتھ فلنس اور اس کو رسپیکٹ شو کریں کہ وی آر آسکنگ فار آٹانومس اسٹیٹس یا سیلف رول, اور ہم میں اتنی جرت ہے کہ ہم اپنی اسمبلی میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں. ہندوستان میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کو نہیں روکے گا. میں آپ کو گارنٹی کیوں دیتا ہوں, اس کی بہت لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ مجھے ایک مثال دے دیں جہاں پہ الیکٹڈ سچے نمائندے جو ہیں انہوں نے کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو اپنے لیے کوئی قانون بنایا, اور یہ قانون کوئی علیحدگی کا قانون نہیں ہے, نہ آٹانومک علیحدگی ہے اور نہ سیلف رول علیحدگی ہے, بلکہ وہ وہاں کے لوگوں کو اپنا کام کاج کرنے کے اختیار کا دوسرا نام ہے. آپ اس کو ذرا پلین انگلش اردو میں جو ہے نا اگر سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ ایک یونین کونسل سے لے کر ایک اسمبلی تک جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے قانون خود بنائیں. سٹی اپنا قانون بنائے, پراونس اپنا قانون بنائے, ریاست اپنا قانون بنائے. ہندوستان ایک ڈیموکریسی ہے, اور اس میں اگر آپ پتھر ماریں گے جیسے آپ مار رہے ہیں, گولی چلائیں گے تو ظاہر ہے وہ فوج بھیجیں گے. لیکن جب آپ لیجسلیشن کریں گے اور آپ میں اتنی ہمت ہے اور جرت ہے اور اتنا آپ میں ریشنل تھنکنگ ہے اور وزڈم ہے, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان 21ویں صدی میں جا کے آپ کو پارلیمنٹ میں پکڑ کے کہے گا آپ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کیا تھا, دے ڈیڈ وتھ شیخ عبداللہ, اور شیخ عبداللہ نے جیل کاٹی, جلا وطنی اختیار کی جو کی, لیکن ہی واز فیتھفل ٹو ہز آئیڈیالوجی. یہ تو منافقوں کا ایک ٹولہ ہے جو اقتدار کے پیچھے جو ہے وہ ایک دوسرے کو تقسیم کر کے کبھی یہ لائن لیتے ہیں کبھی وہ لائن لیتے ہیں. اس میں آپ ہندوستان کو کیا بلیم کریں گے؟ نمبر ایک, ایگزیکٹلی سیم چیز آپ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹانومی جو ہے وہ روکی ہوئی ہے ہندوستان نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ان کو نہیں دے سکتے. ایز اے کشمیری آئی ایم ریئلی شاکڈ دیٹ یو آر سیئنگ دیٹ سیلف رول and autonomy is not feasible. You are denying a people to their right to rule themselves. This is like primitive. This is unacceptable. یہ ہیں ان لوگوں کے مینٹالٹی, ایک مائنڈ سیٹ. ایک طرف یہ ڈیولپ ہو گیا, آپ کیسے ریفیوز کر سکتے ہیں ایک پاپولیشن کو their right of self determination اور self rule. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں چھوڑو, ہم ہندوستان کے پاس جائیں. محبوبہ مفتی اور جو عبداللہ ہے, فاروق عبداللہ, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا ہندوستانی تو نہرو نہیں تھا. ان کا تو پہلا آپ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں, پھر وہ آٹونومی مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں لے سکتے, یعنی وہ ہمارے اشارے پہ ناچیں, آپ دلی میں بیٹھ کے قانون بنائیں گے. بالکل یہی چیز جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے جناب, کہ آزاد کشمیر کو انہوں نے آزاد کشمیر کا نام دیا ہوا ہے, لیکن ایک قانون بنا کے دیکھیں نا, ایک بات تو کر کے دیکھیں. یہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو پرائم منسٹر ہیں, ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی تو پورا پاکستان اس پہ ٹوٹ پڑا. لیفٹ, رائٹ, پروگریسو, ریجڈ, سب جی یہ کون ہے جی, یہ غدار ہے جی, اس نے کیسے بات کر لی جی, معافی مانگے جی, اقتدار چھوڑے. اس کی وجہ, اور یہ آدمی جب آیا تھا تو اس کا پہلا جو منشور یہی تھا کہ ہم اپنا ایکٹ جو ہے بحال کریں گے اوریجنل, اور ہم پاکستان سے اپنے اختیارات لیں گے, ہمارے جو حقوق ہیں, رائلٹیز ہیں, یہ چیزیں لیں گے. وہ جب اقتدار میں آ کے بیٹھا تو اس کو ہوش تک نہیں کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. انہوں نے بلا کے اس کو کہا کہ خبردار, جو اس طرح کا کوئی ایشو تم نے اٹھانے کی کوشش کی. یہ ایگزیکٹلی سیم اس کا ریفلیکشن ہے جو وہاں ہو رہا ہے. اور جب تک ہم دیانتداری سے یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے کہ بھائی صاحب یہ کشمیری جو ہیں یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں, چاند نہیں مانگ رہے ہیں. اور مشرف نے جو فارمولہ پیش کیا تھا دیٹ واز ون آف دا بیسٹ, چونکہ سیلف رول جو ہے, جیسے انہوں نے کہا, جب آپ سیلف رول دیں گے تو آپ کشمیر کے ویلی کے لوگوں کو اپنا سیلف رول دیں گے, جموں کے لوگوں کو اپنا سیلف رول دیں گے, اور لداخ کے لوگوں کو اپنا سیلف رول دیں گے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنا سیلف رول دیں گے. یہ لوگ ایک ہی رول کے اندر نہیں رہ سکتے.
چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے پولرائزیشن ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کانفلکٹ آف لینگویجز ہے, کانفلکٹ آف ایون کلچر ہے. یہ دو آدمی آپ نے دیکھ لیے سامنے, دو مختلف سوچوں کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ان کو 4-5 آپ نے یونٹس میں تقسیم کرنا ہوگا اور لوگوں کو کہنا ہوگا کہ جائیں بھائی اپنی اپنی اسمبلیاں بنائیں, قانون بنائیں, اپنے آپ کو خود جو ہے وہ رول کریں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ایک جو بنتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں رسپانسبلٹی لیں کہ بھائی ان لوگوں کو اب چھوڑ دو. 70 سال تک ہم نے ان پہ بھی بہت خرچ کیا, مار بھی کھائی, ظلم بھی کیے اور یہ سارے الزامات بھی ہوئے, تو ان کو کرنے دو, اپنا اسمبلی بنا کے بیٹھ جائیں. وہاں آپ ڈیفنس ہے جیسے انہوں نے کہا, یا آپ کا فارن افیئرز ہے, تو وہ دونوں چلاتے رہیں, ہمیں اس سے کیا ہے. ایک پریکٹیکل سلوشن کی طرف تو بڑھنا ہوگا. اب آپ سلوشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے بھائی. آزاد کشمیر کا جو صدر ہے وہ آپ کا UN میں ڈپلومیٹ رہا ہے. ہی از ون آف دا موسٹ سینئر اینڈ ریسپیکٹڈ پرسن. وہ بانگے دل اسپیکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ خود مختاری جو ہے حل نہیں ہے. اچھا جی, ہندوستان کو دے دیں؟ نہیں, اس پہ تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں جی, کہ ہندوستان کو کیسے دے دیں. یعنی اس کے نزدیک کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ سارا مجھے دے دو. دس از سو چائلڈ لائک, چائلڈش, اسٹوپڈ, ان ایکسیپٹیبل فار اینی باڈی. ہو کین یو سے لائک دس کہ آپ ان کو اٹھا کے اس کو دے دیں یا اس کو دے دیں. یہی باتیں آپ 70 سال سے کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری شیمفل. اور جب تک لوگ ریزن نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ کشمیری بھائی انسان ہیں, دے کین ڈیسائڈ بائی دیم سیلف اینڈ لیٹ دیم ڈیسائڈ. آپ کی یونین کونسل, ہندوستان جو ہے اس میں کتنی ریاستیں ہیں, اور اس میں اتنی ریاستوں میں کہیں میں بہت زیادہ جو ہے وہ خود مختاری ہے. اتنی بھی نہیں, یہ 370 کی یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. وہ یہ قانون جو تھے یہاں پہ جائیداد نہ خریدنے کے, یہ ہم نے نہیں بنائے یا مسلمانوں نے نہیں بنائے, یہ مہاراجہ ہری سنگھ نے بنائے تھے. اور یہ دنیا کی کئی ایون ڈیموکریسیز میں, یورپ کے اندر جہاں پہ کوئی اس طرح کے جو ہے وہ ایتھنک گروپس ہیں جو ان ڈینجر ہیں, یا وہاں پہ چھوٹی کوئی کمیونٹی ہے اور بڑی جا کے اس کو خرید سکتی ہے, تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کسی ڈسٹنکٹ کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں بھی ہم بناتے ہیں کینیڈا میں, یہ جو ریڈ انڈینس جہاں پہ. تو یہ کوئی بہت بڑی قیامت نہیں ہے کہ 370 آپ کو چھوڑ دیں, آپ کے سارے کیپٹلسٹ جا کے ایک رات میں کشمیر خرید کے تو اس کو کنورٹ کر دیں انٹو سم تھنگ. سو دیٹس ناٹ دا سلوشن. سلوشن از یو ہیو ٹو سیو دا پیپل, ناٹ ٹو ڈسٹرائے دیم اور ایلیمینیٹ دیم. آپ نے بات کی وی ہیو ٹو سیو دا پیپل. آریان, آپ نے 3 اہم اسٹیک ہولڈرس کی بات سنی. آپ ینگ ہیں, آپ انتھوزیاسٹک ہیں, آپ یہاں ساؤتھ ایشین بھائی چارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہو, آپ بھی سیکھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. ہمارے سامنے 3 ایکسپرٹس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ان کی رائے ایک دوسرے کے ساتھ کہ کچھ چیزوں میں مل رہی ہے, کچھ نہیں مل رہی, اور یہی ڈائیورسٹی ہے. یہاں کینیڈا میں 3 ابھی ہم نے ایک انتہائی معزز کشمیری دوستوں کی باتیں سنی. ابھی ہم چائے پی رہے ہیں, بعد میں بھی چائے پیئیں گے, اختلافات بھی ہیں. یہ ماحول وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. بے شک. آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں جو اس چیز کو دیکھتا ہوں, جو میرا تھوڑا بہت ایز این ایکٹیوسٹ تعلق رہا ہے, اور جتنا بھی ایز اے کینیڈین میں اپنے آپ کو زیادہ ریلیٹ کرتا ہوں بنسبت ایز اینی ادر کنٹری. اوبیسلی آئی ایم فرام پاکستانی اوریجن, لیکن ایز اے کینیڈین جو میں اس چیز کو دیکھتا ہوں اور وٹ آئی ہیو سین دا ورلڈ ٹو ڈو از دیٹ ٹو پلے. جیسے ہمارے یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے چلڈرن ایڈ سوسائٹی, اور اس وقت جو ہے ورلڈ ہیز ٹو پلے دیٹ رول ایز اے چلڈرن ایڈ سوسائٹی. ہم یوزلی کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کا معاملہ ہے, لیکن گھر میں پیرنٹس بچوں پہ ہر ظلم نہیں کر سکتے, ایون دو وہ ان کی اپنی اولاد ہے. تو کشمیر چاہے کشمیریوں کا معاملہ ہو, چاہے وہ کشمیر کو آزاد کرانا چاہے ہندوستان پاکستان سے, چاہے ہندوستان اس کو رکھنا چاہے, چاہے پاکستان رکھنا چاہے, لیکن اس سلسلے میں جو وہاں کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ جائز نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک ہم جو یہاں پہ ہم نے جو تینوں باتیں سنی ہیں, آئی کوڈ بی ٹوٹلی رانگ, جو میں نے لیا وہ یہ ہوا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی کامن مین یہ نہیں چاہتا, انہوں نے کامن مین کی بات کی. تو یہ بات ہم کامن مین کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کامن مین جو مین ہے اس کے بچے مر رہے ہیں, ان کی عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں, مائیں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, وٹ ایور دا ڈپلومیٹک. اب مطلب اگر آپ 47 کی بات کریں, اچھا جی ایک لائن ڈرا ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی ہم نے ڈپلومیٹک ایشوز بنا لیے ہیں, ہم نے پیپرز, لیکن ہم نے کشمیر سے جو ایک ہیومینیٹیرین ٹچ ہے وہ ہم نے اٹھا دیا. کشمیر میں جو وہاں پہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کی جاتی. ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کشمیر کس کو دینا ہے, کشمیر پہ کس نے رول کرنا ہے, کشمیر کا کیا کرنا ہے. اور میرے خیال سے جب تک ہم دنیا میں یہ اویئرنیس لے کے نہیں آئیں گے کہ اس پولیٹیکل
ڈرامہ کے اندر جو قیمتی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، اور صرف وہی زندگیاں ضائع نہیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کے بعد پاکستان میں ایک نریٹو بلڈ ہوا ہے ہندوستان کے خلاف، اور اس کی بیس کشمیر ہے. وہی ایک نریٹو ہندوستان میں بھی بلڈ ہوا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کی بھی بیس کشمیر میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے نا 3 نسلیں اس وقت برباد کر رہی ہیں، پورا پاکستان، پورا ہندوستان، اور اب وہ جو نفرت ہے وہ بڑھ کر اوورسیز بھی آتی جا رہی ہے. اب یہ ان لوگوں میں بھی آتی جا رہی ہے جن کو پتہ ہی نہیں کہ کشمیر ہے کدھر. اب یہاں پہ ہماری تیسری چوتھی نسلیں کشمیریوں کی، انڈیا کی اور پاکستان کی رہ رہی ہیں. وہاں پہ خدا نخواستہ ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے، یہاں پہ جو لوگ 2 بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں ان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے کچھ کانفرنسز بیچ میں کی ہیں، آپ بھی اس میں شامل تھے. آپ نے دیکھا کس طرح جو لوگ ہاتھ ملا کے ہنسی مذاق اور جوک شیئر کر رہے تھے، 15 منٹ میں وہ ایک دوسرے خون پینے کو تیار ہو گئے تھے. تو ہمیں اس میں ایک ہیومینیٹیرین ٹچ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور ایز اے کینیڈین آئی تھنک کہ ایز اے کینیڈین گورنمنٹ کین پلے دیٹ رول ایز اے چلڈرن ایڈ سوسائٹی. Let them do what they are doing, but first thing they have to stop is they have to stop killing. جیسے غزہ کے ٹائم پہ آیا interfered. ٹھیک ہے جی، آپ کے اپنے ٹیریٹوریل ایشوز ہیں، might as well be there, but the bombing and shelling must stop. Same thing جو عراق میں ہو، جو اب روہنگیا کے اندر کیا جا رہا ہے، جو رشیا میں کیا جا رہا ہے. تو there has to be a common humanitarian touch and humanitarian response and humanitarian approach to it. میں یہاں پہ جو کہ ہم لیک کر رہے ہیں بہت زبردست قسم سے. میں آریان یہاں پہ آپ کو ٹوکوں گا اور مختصر جواب آپ سے چاہوں گا، پھر میں بڑی اہم بات کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، پاپا صاحب کی طرف. ہم جب بھی بات ہوتی ہے اپنے کانٹیکس میں، ہم ساؤتھ ایشین ہیں، آپ اور میں خاص طور پر، ہم بہرحال پاکستانی بیک گراؤنڈ سے مسلمان بھی ہیں، تو ہم غزہ کی بات کریں گے، ہم روہنگیا کی بات کریں گے، مگر ہم کردوں کی بات نہیں کریں گے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے اسی طرح ہی بلوچستان کا مسئلہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم وہ آپ اور میں وہ بات نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ہماری آنیسٹی پہ کوشچن لگ جاتا ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا کہ یو آلویز لک آؤٹ فار یور سیلف فرسٹ. چیریٹی آلویز اسٹارٹ فرام یور ہوم. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. آئی ول بی لائنگ کہ میں اگر آپ سے بولوں کہ جی میرا ان چیزوں میں انٹرسٹ زیادہ ہے جس سے میں ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ ریلیٹڈ ٹو کرد ڈائریکٹلی. ہاں پرابلم وہاں کھڑی ہوگی کہ کوئی کرد کے انصاف کی بات کرے اور میں اس کے خلاف کھڑا ہوں. نہیں جی، ہمیں جیسے اس دن یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے، فاروق صاحب یہاں پہ موجود تھے میرے ایشو میں، تو انہوں نے کہا جی بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا آزاد ہو گیا. تو میں نے اس وقت بات شو کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، تو میں کہا دیکھیں آپ تو خود اس وقت وکٹم ہیں غلامی کے، اور آپ 2 جو قومیں آزاد ہوئیں آپ اس پہ افسوس کر رہے ہیں. ظلم جہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہ رکنا چاہیے. اور اس کو کیونکہ بات دیکھیں، اگر ہم ظلم ایک جگہ الاؤ کریں گے نا تو وہ آلریڈی دوسرے لوگوں کو اجازت دے گا دوسری جگہ ظلم ہونے کی. آج اگر ہم بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں روکیں گے تو اٹ ول ویلیڈیفائی ایوری تھنگ وچ از ہیپننگ ان کشمیر فار انڈیا. جی پاپا صاحب، بڑی اہم بات جو میرے ذہن میں سوچ رہی ہے، حل کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلے ہم نے پہلے راؤنڈ میں ایک جو بیسک جو ہے موقف وہ لیا. اب ہم دوسرے راؤنڈ میں آ رہے ہیں گفتگو کے. آپ کا تعلق سٹرگل سے بھی بہت جڑا ہوا ہے. آپ آج بھی 2017 کو جیسے ہم گپ شپ کر رہے ہیں اس سٹرگل کو حل سمجھتے ہیں کشمیر کا؟ عام سٹرگل جو تھی وہ اویئرنیس کے لیے تھی. وی نو اٹ، کشمیریز نو اٹ کہ آرم سٹرگل سے دے کین ناٹ ڈیفیٹ انڈیا. اٹس اے مائٹی پاور دیئر. وہاں پہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہندوستان جو یہ باہر ایک امپریشن دے رہا ہے کہ وہاں پہ ایک آرمڈ سٹرگل ہے. ٹو می دیر از نو آرمڈ سٹرگل. وہاں پر 2 آدمی 3 آدمی وہاں پہ انکاؤنٹر میں مر جاتے ہیں آفٹر ایوری 1 ویک 2 ویک 3 ویک اگینسٹ 8 لاکھ فوج. پرسوں ہی ایک جنرل نے وہاں پہ ڈی جی نارتھ کشمیر نے ایک پریس کانفرنس دے دی کہ اب جی 230 ملیٹنٹس ہیں یہاں پر ایز اگینسٹ 800,000. مجھے آپ مہربانی کر کے یہ بولیے کہ 230 ملیٹنٹس ان این ایریا آف آلموسٹ 30 to 40,000 اسکوائر مائلس اور 8 لاکھ فوج ہے وہاں پر. یہ کوئی پرپورشن مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ یہ 8 لاکھ فوج ادھر آرمڈ انسرجنسی کو ختم کرنے کے لیے، یا تو یہ کوئی فوج ہی نہیں ہے. پھر میں پھر سے یہی بولوں گا کہ انٹینشن انڈیا کا یہ ہے کہ کشمیری ایلین نیٹ ہو گیا ہے. اگر آپ آج ہی وہ کیا سنہا
शिव सेना की बात, नहीं शिवसेना नहीं, विश्वनाथ सिन्हा अच्छा उनकी बात कर, उनकी बात कर लेंगे। वो बीजेपी के लीडर हैं। उन्होंने कल लेटेस्ट ही उन्होंने यशवंत सिन्हा उसने लेटेस्ट ये दे दिया कि भाई ये कंप्लीटली एलियनेशन हो गई। ये बीजेपी का लीडर, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रहा है। वो कश्मीर गया, उसने लोगों के साथ बातें की, उनके साथ उठा बैठा, एंड देन ही गेव अ रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि वहाँ पे कंप्लीट एलियनेशन है, कश्मीरी हिंदुस्तान को ट्रस्ट ही नहीं करता है। ये आर्मी वहाँ पर है, आप बोल रहे हैं कि ये हमारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे अगर लेजिस्लेशन बन जाएगी, जनाब आली वहाँ पे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हाथ जोड़ती है कि आप ये अफसपा उठाइए इधर। वो एक फ़ोटोग्राफ भी आप देखा होगा उसका कि ये आर्मी एक्ट यहाँ से उठाए। इट इज़ ए मिलिट्री ऑक्यूपेशन वहाँ पर। ये जो डेमोक्रेटिक फसाद जो रखा है उन्होंने, जो डेमोक्रेटिक फसाद जो रखा है, ये दुनिया को दिखाने के लिए है। 230 मिलिटेंट और रेडिकल इस्लाम वहाँ पे कुछ निकला है, कोई मिस्टर मूसा, वो अलकायदा का बोल रहा है कि मैं अलकायदा का ये चला रहा हूँ। ये सूट करता है हिंदुस्तान को। See, India should realize that it has already lost Kashmir. If it can, I am not sure if ever it can rule or govern Kashmir without the might of that 800,000. That is where India should understand कि क्या ये सस्टेन कर सकता है फॉर इटर्निटी तक कश्मीर को अपने साथ रखने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 8 लाख फौज। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, बाहर कश्मीर के बाहर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये मालूम हो रहा है कि हमें ये कश्मीर में इतना जुल्म जो हम कर रहे हैं, दिस डज नॉट सूट अस। तो क्या आप समझते हैं कि वो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ लॉन्ग टर्म पे नहीं रह सकेगा? मतलब एज ऑफ इट द साइकी ऑफ कश्मीरी ये है कि हम हिंदुस्तान को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो रहने की बात ही नहीं है। अब ये है कि आपने पूछा कि मसले का हल क्या हो सकता है। मैंने आपको पहले भी ये बोला कि मिलिट्री वहाँ से नहीं निकलेगी। मिलिट्री को अगर निकालना है तो मिलिट्री ही निकालेगी। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री आएगी तो वो निकालेगी, उनके पास वो तो नहीं करेगी वो। इसलिए एक प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए जिसमें आप इन दो इमैच्योर्ड कंट्रीज को इकट्ठे नहीं ला सकते हैं। यू हैव द हिस्ट्री ऑफ 70 years बिहाइंड यू टू लुक एट कि इन्होंने बातें ही बातें की है। परसों में एक कॉन्फ्रेंस में था, उसने भी वहाँ पे पाकिस्तान का मिनिस्टर था, यहाँ से हिंदुस्तान का मिनिस्टर था, दोनों ने रिएटरेट किए अपनी अपनी चीज़ें। 70 साल तक ये यही करते रहे और 70 साल तक ये और भी यही करेंगे। इम्पॉर्टेंट इज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ टू जंप इन। वो ओपनली ना कर ले लेकिन वो फैसिलिटेट कर ले, दैट इज देयर। आप मसले का समझ रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को जंप इन करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जंप इन करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, तभी मसले का हल होगा, वरना नहीं। तभी ये मसला हल होएगा। इन दो कंट्रीज से नहीं होएगा क्योंकि इनकी मैच्योरिटी लेवल वो नहीं है कि ये देख, जैसे आर्यन साहब ने कहा कि वहाँ पे इतना जुल्म सितम हो रहा है। मतलब ये कौन डेमोक्रेट, दोनों तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, कौन डेमोक्रेटिक कंट्री ये चाहेगी कि भाई ये मरने दो लोगों को। हम दूसरे राउंड में हैं। पापा साहब ने कहा कि इंटरनेशनल फोर्सेस के पार्टिसिपेशन के बगैर मसले का हल नहीं है, क्योंकि हम मसले का हल समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इससे एग्री हैं? देखिए, अभी तक हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस कश्मीर वाले मसले को सिर्फ एक रंगत दे दी, वो है पॉलिटिकल रंगत। इट्स मोर ऑफ अ रिलीजियस ड्रामा विच इज़ हैपनिंग फॉर द लास्ट 70 years। जब 30 साल पहले हैड इट बीन जस्ट अ कश्मीरियत वाला मामला, कश्मीरी पंडित्स वुडंट हैव बीन हाउंडेड फ्रॉम दैट प्लेस। जब हमें निकाला गया तो वहाँ पे नारे लगे थे कि यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। तो इट इज़ मोर ऑफ अ रिलीजियस ड्रामा
It's more of an establishment of an Islamic jurisprudence in Kashmir rather than a political drama. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا جو سب سے بڑا مسئلہ اس میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ایز اے سیڈ ان دی بگننگ کہ اس ٹائم جو ایک چلیے میں پولیٹیکل پلان جو چل رہا ہے, اگر یہ مسئلہ ہے آپ کے نزدیک, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے جمپ ان ہونے سے یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں دوسری چیز یہ جو ہے, چاہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں مداخلت کرے بھی, تیسری چیز جو باقی معزز مہمانوں نے یہ کہا کہ یا پاپا صاحب نے پرٹیکولرلی کہا کہ یا بشانی صاحب نے کہا کہ ہمیں سب کو حق خود ارادی دینی چاہیے کہ دے شوڈ ہیو سیلف رول. وی آر اے فنکشنل ڈیموکریسی, not just کہ پاپا صاحب کہہ رہے is just a sham democracy. We are one of the largest democracy, established democracy. اگر ہم کشمیر میں ایک precedence create کریں گے, what are we talking about 30 states, پھر ہر کوئی اپنا الگ سے مانگنے لگے گا. We can't create that just to please a handful of Kashmiris, or rather I will say Kashmiri Muslims. We can't do it. اور سب سے پہلے تو یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے. پرابلم ایز اے سیڈ ان مائی سیکنڈ راؤنڈ اور پہلے راؤنڈ میں بھی کہ پرابلم صرف کشمیر کے اندر ہے, لداخ میں نہیں ہے, جموں میں نہیں ہے. تو ہاؤ کین وی بیسکلی جسٹ ٹیک آؤٹ کشمیر اینڈ گیو دم سیلف رول, نمبر ون. نمبر ٹو, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات, آج کی ڈیٹ میں یو این کے یو این میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں. چائنا وچ از اے کلوز ایلی آف پاکستان ہیز ریسنٹلی سیڈ کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. ایون چائنا اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا, امریکہ اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. چائنا فریق بھی تو ہے نا, ون آف دا پارٹیز بھی ہے. دیر ہیز ٹو بی لٹل ڈسکشن. جو آپ بول رہے ہیں, یہ تو وقت ہے نا ہمارا, جو یہ آپ بول رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں مسئلہ کچھ, یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ ہے. آپ بولتے ہیں لداخ اس کے ساتھ نہیں ہے, جموں اس کے ساتھ نہیں ہے, دے دیجئے جموں کو بھی سیلف ڈٹرمنیشن, لداخ کو بھی دے دیجئے. کس بات پہ چاہیے؟ نہیں, جب آپ کشمیری کو دے رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں, کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ پھر کیسی ڈیموکریسی ہے یہ؟ ارے بھائی پرسوں بریکسٹ کیا انگلینڈ میں, ڈیموکریسی, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. پرسوں وہاں پر اسکاٹ لینڈ کو, بٹ ہمیں ڈیموگرافی کی بھی تو خیال رکھنی پڑے گی. دیکھیے پاپا صاحب, میں یہاں پہ مداخلت کروں گا بھاشن. دیکھیے اسٹیٹس جو ہوتی ہیں نا, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے ملک میں کے اندر سے جو ابھرنے والے ایلیمنٹس ہیں ان کو الگ کرنے کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں. دیکھیے اس کی مثال ابھی آپ کے اسپین میں ہوئی, ٹھیک ہے, وہاں پہ مار کٹائی ہوئی. اچھا بلوچستان میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کشمیر میں ہو رہا ہے, کشمیر دونوں طرف ہو رہا ہے, کشمیر انڈیا کی سائڈ پہ بھی, پاکستان کی سائڈ بھی. تو یہ اتنا شاید آسان نہیں ہے. اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ڈیموکریسی نہیں ہے. نہیں, ڈیموکریسی میں نہیں بول رہا ہوں کہ ڈیموکریسی ہندوستان کی ہندوستان میں نہیں ہے, لیکن وین دا ڈیموکریسی, دا ایسنس آف ڈیموکریسی, دیکھیے جی, پرائم منسٹر آف انڈیا کمز ٹو دا جوائنٹ سیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس اور کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر اسٹیج میں اور بولتا ہے کہ دا ایسنس آف ڈیموکریسی از how it functions on ground. My question to that Prime Minister is that does democracy function with 800,000 people around in villages? بات میں گریز کروں گا کہ 8 لاکھ کی جو آپ فگر, اچھا 6 لاکھ کی, 5 لاکھ کی, اور وہ پورے کشمیر میں does democracy پورے کے پورے چائنیز بارڈر سے لے کے سب جگہ پہ ہے. Does democracy function when you have afsafa that those rules are needed? No, does democracy function when you have ایک چوک ہے وہاں پر ایک بنکر لگا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیے یہ جو نمبر بھی ہے اس پہ یہ ایسنس آف ڈیموکریسی نہیں ہے. You have to, India has to understand that اس کو تو پرابلم ہے نا, یہ یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بھی نہیں بن سکتا ہے. He has in United Nation میں اس کا مسئلہ ہے. یہ بلوچستان تو نہیں ہے, دیٹس این انٹرنل, جیسے آپ کا ناگالینڈ ہندوستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, بلوچستان انٹرنل مسئلہ ہے, اس میں ادھر کیا بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اس بات کا جواب نہیں دیا. Had it been an indigenous movement, irrespective of indigenous, how irrespective? It is also, while there is a movement going on, while there is a movement going on, it's also a dispute. It is a religious movement. It's a dispute with India, Pakistan. You read the different agreements. پاکستان کی یہاں پر چائنا کو آپ بول رہے ہیں, آپ نے اٹھا کے اکسائی چین دے دیا چائنا کو, اس سے بھی لے لو نا واپس. ٹھیک ہے, چلیے ہم نے بات چیت سنی. یہ بات بولیے, اس کو کیوں نہیں بول رہے ہیں چائنا کو بھائی یہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے؟ پاپا صاحب میں ممنون ہوں, آپ دونوں نے جو بات چیت کی یہ میں سمجھتا ہوں یہ نیچرل
ڈسکورس ہے اتنے ہیٹڈ ایشو کا. آپ نے یہ ساری بات چیت سنی. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, ہم نے دوسرے راؤنڈ میں جو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بھائی کیا ملیٹنسی کوئی حل ہے, جو ہمیں لگا نہیں ہے. کیا انٹرنیشنل جو انہوں نے تجویز پیش کی, میں ان سے جزوی طور پر ہوں کہ انٹرنیشنلی بھی چیزیں اس میں آگے بڑھیں, وہ بھی بیٹھیں بات کریں, مگر آپ کے نزدیک کوئی انٹرنیشنل فورسز یا کنٹریز اگر انڈیا پاکستان سے بات کریں کوئی حل نکل سکتا ہے؟ چونکہ دونوں اس بات کو نہیں مانتے دونوں کنٹری. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل, آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ابتدا میں یہ یونائٹڈ نیشن میں گیا, کمیشن بنا, قراردادیں ہوئی, 5 سال تک یہ کمیشن آتا جاتا رہا, اس میں پوری دنیا انوالو تھی. جب تک انڈیا اور پاکستان یہ طے نہیں کرتے کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے, کوئی انٹرنیشنل پاور کچھ نہیں کر سکتی. اسپیسیفکلی جب انڈیا کا جو اسٹیچر ہے اس وقت جو بن گیا ہے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی خطے میں, ان کی اب ضرورت نہیں بنتی کہ وہ امریکیوں کو لے جا کے وہاں پہ بٹھائیں اور کہیں کہ ہمارے درمیان بات کراؤ. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے دونوں کنٹریز کے درمیان جس کو بنیادی طور پہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے یہ یونائٹڈ نیشن میں ڈرامہ دیکھا جس میں ہماری سفارتکار جو ہیں انہوں نے جعلی تصویر پیش کر دی کہ جی یہ دیکھیں گن ہے, اور اس پہ شرمندہ ہونے کے بجائے آپ کو پتہ ہے اب ان کا ڈیفنس کیا ہے کہ جی یہ تو میں نے جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ انڈین میڈیا اس کو اٹھائے اور بات باہر نکلے کہ جی یہ گن یوز کر رہے ہیں. کین یو امیجن سچ اے اسٹوپڈ ڈیفنس آن سچ اے گریو مسٹیک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی انٹینشن کشمیریوں کی مدد کرنے کی نہیں. یہ ہمارے کشمیری بھائی بہت ہی سادہ لوگ ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو مدد کرنا چاہتے ہیں. 70 سال سے ایک رٹی ہوئی تقریر 1948 میں جس نے لکھی تھی کسی نے, اس کو بار بار جا کے یونائٹڈ نیشن میں یہ پڑھ رہے ہیں. یہ جو ہے ان کی انٹینشن کی چینج کیے بغیر میں آپ کو بتا دوں اس کا کوئی حل نہیں. نہ کوئی فارن انٹرونشن اس میں ہو سکتی ہے, نہ یونائٹڈ نیشن اس میں کچھ کر سکتی ہے. تو اس کو پھر کیسے کیا جائے؟ جی یہ اہم بات. اس کا حل یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیلف رول کو جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں یا آٹونومس کو, اس کو ذرا الٹ بھی کر کے دیکھیں کہ سیلف رول کو آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب باہر کا رول. تو یہ کوئی بہت بڑی کوئی دانشمندانہ بات نہیں کہ آپ خود ہی اپنی دھرتی کی نفی کریں کہ نہیں جی ہمیں رائٹ نہیں چاہیے. یہ بھی کشمیری ہے نا, سیلف رول تو ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہاں پہ, وہ سیلف رول نہیں ہے نا. سیلف رول اگر ہے تو پھر پھڈا کس بات کا ہے؟ سیلف رول ہے تو پھر آپ اسی کو مانیں, بی جے پی کیوں کہہ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریلیجس کی, وہاں پہ جو فنڈامنٹلزم ہے, ملیٹنسی ہے, اس کے پیچھے ریلیجن ہے, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وہاں پہ آج تک یہ جتنے لوگ مر رہے ہیں برہان الدین سے وانی سے لے کے, تو یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ سارے ہم بابانگے دل یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ریلیجسلی موٹیویٹڈ ہیں. ان کو آزادی کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی, ان کو پتہ ہی نہیں آزادی کیا ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, انڈین ڈیموکریسی فیلئر نہیں ہے. انڈین ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک تھرڈ ورلڈ کی ایک سمجھ لیں کہ ایک سمبل ہے کہ ہاؤ ڈیموکریسیز کین رن. آپ اگر خود اس سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں, آپ خود گن اٹھا کے چوک میں کھڑے ہو گئے, تو ظاہر ہے اس میں آپ جائیں نا, آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں جائیں. یہ لڑیں میرواز اور یہ لوگ جا کے انتخاب لڑیں نا, پتہ چلے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں جیسے کچھ ممبرز وہاں پہ کر رہے ہیں. کسی نے کسی کا گلا تو نہیں کاٹا نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو سیلف رول دو, ان کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر لاؤ. اور وہاں پہ جو ریلیجس کا یہ پرابلم شروع ہوا یہ 80s کے بعد شروع ہوا. اس سے پہلے وہاں پہ ایک سیکولر کشمیری جو ہے وہ سیلف رول کی تحریک تھی شیخ عبداللہ کی قیادت میں یا اس کی پارٹی کی قیادت میں. اب اس کو ریورس کرو, ریلیجن کو الگ کرو, ایک سیکولر پالیٹکس جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرائیں. اور حال میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ اس میں جموں کو, لداخ کو سیلف رول دیا جائے. سیلف رول ان کو, ان کے اپنے یونٹس میں. کشمیریوں کو ان کا سیلف رول دیا جائے جو ویلی کے کشمیری ہیں, اور اسی طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کو سیلف رول دیا جائے. اور سیلف رول کا مطلب قطعاً علیحدگی نہیں ہے. سیلف رول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے ذمہ دار خود ہیں, ہم اپنے معاملات میں ڈیسیجن میکرز خود ہیں. اور اگر ہم اپنے معاملات میں ڈیسیجن میکر ہیں تو ہمیں ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ مل کر چلنے میں اور ان کے ساتھ کسی طرح کی ارینجمنٹ میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس کو اپوز کرتا ہے اس کے لیے تحریک آزاد کشمیر بزنس ہے. سو اٹ ہیز ٹو کنٹینیو. چونکہ وہ اگر سلوشن کی بات کریں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی, جیسے کہ انہوں نے کہا. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, اس لیے سلوشن کی کوئی بات ہی نہیں کرتا.
یہ صرف بلیم گیم ہے. ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بلیم گیم جی یہ جی ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے آپ بات تو کرو بھائی کسی ٹیبل پہ کسی قابل ذکر کشمیری لیڈر کو. یہ میں بات کر رہا ہوں نا چونکہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں تو میں نے ایک سلوشن آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک لیڈر لے آئیں جو بیٹھ کے کہے کہ یہ سلوشن ہے. ایسی آئیں بائیں شائیں ماریں گے, اصل کوشچن ہی ڈک کرتے ہیں بھائی, وہ لیتے ہی نہیں کوشچن. آپ واٹ از دا سلوشن, چپ, سلوشن تو بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ سلوشن, دس از دیئر بزنس. ہوا وہ پرو انڈین جو یہ محبوبہ مفتی یا اس ٹائپ کے لوگ ہیں یا جو سپریٹسٹ ہیں, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو ٹاک سینس. یہ اس کا سلوشن. جی اب دوسرے راؤنڈ پہ ہم ہیں. آپ نے بات چیت شروع کی آریان, آپ نے کہا کہ چلڈرن ایڈ سوسائٹی جیسے کینیڈین کی آپ نے بات کی, وہ پاپا صاحب نے کہا انٹرنیشنل کمیونٹیز کو انوالو کریں. اس سے اتفاق نہیں کیا دھر صاحب نے اور بشانی صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ دونوں ملکوں کے درمیان اب بن چکا ہے. اس ساری صورتحال میں آپ یہ گفتگو بھی سن رہے ہیں, کیسے ریفلیکٹ کریں گے آپ؟ میں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ if these two countries would have wanted to solve it as they are saying, it would have been solved. 70 سال is not a small time. اس میں آپ جب بھی now we live in a global village, ٹھیک ہے, ہمارا پریشر ہے اور اس وقت جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی it's a religious motivated fight, تو I kindly don't believe it anymore. Probably after 47 یا اس ٹائم پہ لوگ ہوں گے جو ریلیجس موٹیویٹڈ ہوں گے, بٹ اٹ ہیز بیکم مور آف اے ریونج وار ناؤ. اور سیکنڈ چیز یہ 80s کے بعد تو وہاں پہ ہوا, وہ تو سر وہ تو ایک بیچ میں اشرا آیا تھا, وہ تو پاکستان میں بھی آیا تھا کہ ریلیجس موٹیویٹڈ لوگ آ گئے تھے جو ضیاء صاحب کا جو ٹائم آیا تھا, رائٹ. بٹ دا تھنگ ہیئر از رائٹ ناؤ کہ اب تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے, اینڈ اف یو لک اٹ پازیٹیولی اس اکانومی, دیر از نو فردر ریلیجن ٹو اٹ اینی مور. کیونکہ پہلے کشمیر کا بھی نیریٹو یہ تھا کہ اگر وہ انڈیا کے خلاف تھے تو دے ور ود پاکستان ایٹ ون ٹائم کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان. دیٹ نیریٹو ہیز چینج ناؤ, کیونکہ پاکستان خود گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, دیر لائک کہ جی ہم نے ان کے ساتھ نہیں ڈوبنا اب جا کے, انڈیا ہمیں ڈبو رہا ہے, پاکستان کے ساتھ ہم نے نہیں ڈوبنا, تو ناؤ دیر گوئنگ فار دیئر سیلف. تو اکانومی سے بڑا ریلیجن اس وقت کوئی نہیں ہے. یا دیر از اے فائٹ ہیپننگ آن دا لوکل گراؤنڈس وچ از ریونج موٹیویٹڈ, بٹ وہ وار اتنی بڑی نہیں ہے کہ ایز ہی سیٹ کہ یو کین گو فائٹ 800,000 آرمی, کیونکہ وہاں پہ ایک آرمی موجود ہے. رہی بات پاکستان یا انڈیا کی, ایز دیز گائز آر سیئنگ اٹ از بیکم اے بزنس. پالیٹکس جو آپ ڈیموکریسی کا نام لے رہے ہیں, اٹس اے شیم ڈیموکریسی. ڈیموکریسی از ان کینیڈا, ڈیموکریسی ان یونائٹڈ اسٹیٹس. پاکستان یا انڈیا میں ڈیموکریسی نہیں ہے, دس از جسٹ اے بزنس. اور یہ ہم بھی انٹرنلی جانتے ہیں, یہ انڈیا نوز اٹ ویری ویل ٹو کہ کتنا اچھا بزنس ہے یہ. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو, جیسے آپ نے اسرائیل کی طرف جب یہ غزہ کا ایشو ہوا تھا تو بی ڈی ایس واز اے ویری ہیوج موومنٹ ایٹ ون ٹائم وچ ورک اینڈ اٹ ہیز ٹرانسفارمڈ انٹو لاٹ آف تھنگ. دس از دا ٹائم فار دا انٹرنیشنل, جو آپ کی گورنمنٹس ہیں جو انٹرنیشنل آپ کی ہے, دے ہیو ٹو پٹ پریشر آن پاکستان اینڈ انڈیا. دیکھیں بات جب آپ انٹرنل اگین وہی کرتے ہیں کہ ہاں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دیٹس انڈرسٹینڈ, لیکن جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ دے ہیو ٹو پٹ دا پریشر ان کہ جی آپ نے جو بھی اس کا مسئلہ نکالنا ہے آپ نکالیں. جسٹ لائک ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ رہنا ہے ساتھ رہیں, آپ نے الگ جانا ہے الگ جائیں, بچوں کو ہمیں دینا ہے آپ ہمیں دے دیں, بٹ یو ہیو ٹو لیو دوز پیپل alone. تو انلیس انٹرنیشنل پریشر, کیونکہ ابھی جو دنیا میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ عراق میں یو ایس اترا ہو. نہیں, کس پریشر کی بات کرتے ہیں سر آپ؟ یہ ٹرمپ کی حالت دیکھیں, کوریا اس کو کیسے آنکھیں دکھا رہا ہے, وینزویلا جیسے اتنے ملک اس کی بات نہیں سن رہے, تو آپ ہندوستان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی بات سنے گا. آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ مسئلے کو مزید پیچیدہ کرنے والی بات ہے. پاکستان اور ہندوستان to make it more complicated. both countries are very economy driven countries. They're not self-sufficient country, کیونکہ وہاں پہ بھی اور وہاں کے لیڈرز بھی they're both very dollar driven. ٹھیک ہے سر, ابھی تک وہاں پہ جتنے بھی ہوا ہے کام وہ ہمیشہ انٹرنیشنل انٹرفیرنس کے ساتھ ہی ہوا ہے, چاہے وہ رشیا کی انٹرفیرنس ہو چاہے وہ یو ایس کی انٹرفیرنس ہو. ٹھیک ہے نا, لیکن شاید ہندوستان اب اس سے ماورا ہو گیا ہے جو. اچھا اچھا چلیے, میں اس سے پہلے کہ ہم تیسرے راؤنڈ کی طرف جائیں ناظرین, اور میں فاروق پاپا صاحب سے گزارش کروں کہ وہ بات چیت کو آگے سٹیئر کریں. ایک ہم بریک لیتے ہیں, مگر بریک پر جانے سے پہلے اس 2 راؤنڈ کا ایک چھوٹا سا سمری وہ یوں ہے کہ چاروں دوستوں نے جو باتیں کی اس میں انٹرنیشنل پریشرز کی بھی بات کی, اس میں اسلامک ایکسٹریمزم کی بھی بات ہوئی, اس میں سیلف رول کی بھی بات ہوئی, اور اس میں اس بات پر بھی شبہ کا اظہار کیا گیا کہ اب خاص طور پر ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہو چکی ہے اور وہ اپنے طور پر ایک سٹیک ہولڈر ہے, وہ کیسے اس مسئلے میں انٹرنیشنل دباؤ لے گا. اور شاہد جیسا ابھی بشانی صاحب نے کہا کہ وینزویلا اور نارتھ کوریا بھی امریکہ کی بات نہیں سن رہے, اور امریکہ شاید ہندوستان سے اس طرح بات کرنا بھی نہیں چاہے گا. امریکہ تو خود ہندوستان کا الہی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
اقبال حلال فوڈز حلال اور ایشین گروسری میں اونٹاریو کا سب سے بڑا گروسری سٹور. حلال میٹ، تازہ سبزیاں، پھلوں اور گروسری کی ہر ضرورت کے لیے اقبال حلال فوڈز کا نام یاد رکھیں. 2 Thorncliffe Park Drive, Toronto. Greenish Natural Health offers a balanced formulation fulfilling all of the daily requirements for essential nutrients like vitamins and minerals. Greenish multivitamin and supplements are certified vegetarian, halal, and kosher. Ask for Greenish products at your nearest pharmacy. If you need to protect your family and business with a life and health insurance, save for your retirement and children's education, or need a mortgage advice, we can help. To set up your complimentary meeting, call us at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. مساگا میں آپ کا ٹیسٹ، تازہ ٹیسٹ، ہائی وے 10 اور ڈنڈاس پر. ہماری اسپیشلٹی پایا، حلیم، نہاری، چکن چھولے اور کباب رول کے لیے ضرور تشریف لائیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بلا تکلف تجزیہ کر رہے ہیں کشمیر کے مسئلہ پر. یہ کوئی پہلی بار تجزیہ نہیں ہے، نہ ہم کوئی پہلی بار کر رہے ہیں، مگر بشانی صاحب نے ایک بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا جب ہم تجزیے کی بات کرتے ہیں تو دونوں طرف کے اہم لیڈرز، خاص طور پر انہوں نے پاکستانی کشمیری لیڈرز اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنی بات بھی نہیں کرتے جتنی ہم اس ٹاک شو میں کر رہے ہیں. ہم ایک میڈیا ہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ برین سٹارمنگ کی جائے. ہم اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے، مگر برین سٹارمنگ اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہے. اور اگر بشانی صاحب کے بقول اتنی بات بھی جو ہم کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا، لیڈرز بھی نہیں کر رہے، تو پھر ہماری بات کرنا بنتی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے. جناب فاروق پاپا صاحب، میں اسی اہمیت کی طرف آتے ہوئے انٹرنیشنلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پر حمید بشانی صاحب نے کہا اور میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، یہ انٹرنیشنل انٹرونشن یا پریشر کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں اس لیے حمید باشانی صاحب نے کہا کہ وہاں پہ ایک ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ لیڈروں کو جانا چاہیے اور اسمبلی میں ووٹ دیں، اسمبلی میں کھڑا ہونا چاہیے، پھر لیجسلیشن کرنی چاہیے. میں آپ سے یہی سوال کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ گئے نا پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ٹھیک طرح سے گئے، لوگوں نے ووٹ بھی دے دے، کوئی ایسی یہ نہیں ہوئی کہ انہوں نے 60% ووٹ دے دیے لوگوں نے. تو اب کہاں پہ ہے وہ؟ اگر سیلف رول ہے، منشور بھی تھا، اٹانومی بھی تھی، تو کیوں نہیں کی؟ تو کس کا قصور ہے؟ وہ قصور ہے وہاں پہ آرمی کا، وہ قصور ہے 8 لاکھ فوجی. کین یو امیجن کانفرنس کو بھی انفلوئنس کر رہے ہیں اور پی ڈی پی کو وہ وہاں پر اسمبلی میں بیٹھ کے آپ بات تو کریں بھائی. بات تو کرتے ہیں نا، لیکن پاس نہیں ہو جائے گی وہاں پر، بیکاز اٹ از امپاسبل. وہاں پہ دیکھیں جی، جس طرح سے آپ کے پاکستان میں بھی ہیڈ کوارٹرز سے آتے ہیں فیصلے، اسی طرح سے ہندوستان میں بھی آتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اور اس میں قصور ہمارا اپنا ہے، چونکہ اگر میں الیکٹ ہو کے جا کے اسمبلی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کوئی اسلام آباد سے کہے کہ بھائی صاحب آپ یہ نہ کریں، تو میں یا استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا یا پھر لڑوں گا. دیکھیے وہاں پہ اگر آپ ٹوٹ الیکٹ کریں گے تو امان اللہ خان صاحب بھی بہت لڑے، وہاں پر نہیں لڑ سکے. یہ ایک سٹیٹ ہے، ہمارے پاس کشمیریوں کے پاس سٹیٹ نہیں ہے، نہ کوئی آرمی ہے. انٹرنیشنل پریشر میں جب بول رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ بولا کہ فیسیلیٹیٹ کر لے، کینیڈا فیسیلیٹیٹ کر لے، امریکہ فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی پالیسی ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کل کو اگر وہاں پہ نیوکلیئر وار ہو جائے گی، اگر ہندوستان اور پاکستان میں کوئی ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے اور وہ جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا میں about 2 billion people will suffer of that nuclear war. تو وہ انہوں نے جو رکھے ہیں، پاکستان نے کوئی 100-150 نیوکلیئر وار، انڈیا نے 100-150، یہ کوئی مخول بات نہیں ہے. سو انٹرنیشنل کمیونٹی از آلریڈی فوکسڈ آن اٹ. They know the importance of Kashmir dispute. It can flare up at any time. In context of that, I am saying that they don't have to intervene. اس سے ہندوستان چھوٹا نہیں ہو جائے گا. ہندوستان کوئی نارتھ کوریا نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ہندوستان ایک ڈیموکریسی ہے.
अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है, तो इससे कोई छोटा नहीं हो जाएगा, न पाकिस्तान छोटा हो जाएगा अगर फैसिलिटेट हो जाएगा. I mean, there is nothing wrong if a peaceful South Asia in which 500 million people of India are living under the poverty line of $1.25, and in the similar way about 50% of the Pakistani people are living in complete poverty. So agar if you want to alleviate their poverty, there is nothing wrong if they can do it. अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं जी हम हठधर्मी करके उन गरीबों को 70 साल से वो गरीब पिसे हुए हैं, वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, वो आज़ादी ढूंढने निकले 1947 में, आज 2017 है, वही उसकी कोई हालत बदली नहीं है, न पाकिस्तान में न हिंदुस्तान में. मे बी द एलीट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया जो है और सिटीज़ में हो गया है अबाउट 200,000 to 250 million people. That is 1/4 of the population of India, which is the elite, जिनके पास या मिडिल क्लास है, या मिडिल क्लास जिसको आप काफी बोल बड़ी रहे इंडिया में हैं. मिडिल तो क्लास बाकी तो पॉवर्टी में है ना. तो आप एज अ गवर्नमेंट आप अपने लोगों की तरफ देख लीजिए. जैसे आर्यन साहब ने कहा कि वी हैव टू लुक टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, उनकी ज़िंदगी को आप एलिविएट कर ले. और कश्मीर का मसला खून खराबा क्यों? वाई शुड ए कंट्री थिंक ऑफ ऑक्यूपाइंग इन 21st सेंचुरी? वाई आप शुड इसको ऑक्यूपेशन समझ रहे हैं? व्हेनेवर यू हैव अ मिलिट्री, जी, जब भी मिलिट्री हो ना, जैसे बलूचिस्तान में मिलिट्री है, वो ऑक्यूपेशन आई एम नॉट कंट्रोल करना है. ऑफ कोर्स वो दैट इज. देखिए जी, बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, कराची में हो रहा है, नागालैंड में भी हो रहा है, आसाम में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, उधर पंजाब में भी हो. दीज आर इंटरनल. ए स्टेट हैज टू टेक देयर इंटरनल मेजर्स. बट ये जो कश्मीर है, इट हैज 3 कंट्रीज ने इसको बांट के खाया है. आप सी पैक इस वक्त बना रहे हो, चाइना से ले रहे हो टू द इंडियन ओशन. आई मीन, कैन यू इमेजिन? ये हमारी सड़क है, ये हमारा. अगर आप आज भी सिल्क रूट का नक्शा उठाएंगे तो आप देखेंगे द सिल्क रूट वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, ज़ांस्कार टू गिलगित बाल्टिस्तान टू यहाँ पर चाइना, टू चाइना. हमको ब्लॉक किया है, आप ले रहे हो पीछे से. उधर हिंदुस्तान बोला नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ इसमें. अरे भाई खोलो ये सड़क, जो आपको 13,000 किलोमीटर चल के आपको दिल्ली में चाइना का माल आ जाएगा, ये कप आ जाएगा, ये आपको 1,500 किलोमीटर में इनलैंड से आ जाएगा आपको. ठीक. इसमें हिंदुस्तान की भी बेहतरी है, हिंदुस्तान के लोगों की बेहतरी है, कश्मीरियों का भी एक इसमें बेहतरी है. कश्मीर एक हब बन जाएगा, इकोनॉमिकल हब जैसे दुबई है. जी ठीक है. अच्छा, मैं वापस आता हूँ जिससे मैंने बातचीत शुरू की थी, महबूबा मुफ्ती की. बशानी साहब भी, आप भी, पाशा साहब, पापा साहब भी फरमा रहे हैं कि वो नहीं डिलीवर कर पा रही जिस तरह करना चाहिए. मगर हम अगर हल को देखेंगे तो उसकी ग्राउंड रियलिटी में देखेंगे. अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनकी जमात ने थोड़े ज़्यादा वोट लिए, थोड़ी ज़्यादा सीटें ली, उन्होंने बीजेपी के साथ अलाइंस किया, गवर्नमेंट बनाई. महबूबा मुफ्ती को मैं फॉलो करता हूँ, वो कहती हैं मोदी जी के साथ मिल के कंधे से कंधा मिलाकर के हमें टेररिज्म नहीं टूरिज्म चाहिए. ठीक है. हम ये भी नहीं कह सकते कि महबूबा मुफ्ती को हम या जो उमर अब्दुल्ला हैं या जो दूसरी पार्टी हैं हम उनको माइनस कर दें. वो वहाँ पर हैं, बिल्कुल, उनके बगैर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो उनके बगैर वो वहाँ पे गवर्नेंस बहरहाल नहीं चल सकती. आफ्टर ऑल जो बशानी साहब कह रहे हैं कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बात करें. इंडिया में एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है, अगर वो बात करेंगी तो सुनेंगी. मेरे हिसाब से मैं जो उनको फॉलो करता हूँ बशानी साहब, तो वो कोई बातें करती भी हैं ऐसी, और उनकी बातें कोई ऐसा भी नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, वो बात करें तो वो एक कर्नल ही काफ़ी है उनको शटअप कराने में. लेकिन वहाँ पर वो जब कोई ऐसी बातें करती हैं तो उनकी बातें सुनी भी जाती हैं. बोलने की आज़ादी है. फिर भी आप उनकी मुखालफत करते हैं कि वो उतनी फाल नहीं है, उतनी एक्टिव नहीं है, वो कर सकती. तो मगर मसले का हल तो उन्हीं लोगों के हाथों में है. देखिए, जो निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे कि जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं जी,
जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में थी वो इंडिया के साथ थी, जब पावर में नहीं थी तो इंडिया के अगेंस्ट हो गई। तो हमने कितनी बार फारूक अब्दुल्ला को देखा वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए। तो वो तो सियासत में आम होता है, ठीक है। ये तो अच्छा सवाल की वही बात है नहीं कि जो पार्टियां इन्वॉल्व हैं, जो इसका सोल्यूशन ला सकती हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो उनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी। जितने भी लीडरान की हम बात कर रहे हैं, अभी एनआईए ने जितने भी छापे मारे हैं, वी हैव नोन कि जो बिल्कुल एक साफ शफाफ इमेज जैसे गिलानी साहब की थी, वो बिल्कुल टार्निश हो चुकी है कि उन्होंने कितने पैसे बनाए हुए हैं। अच्छा चलिए, ये तो अब तो कर लेना। तो सवाल ये है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे वांट टू लिंगर द होल मैटर जब तक उनकी दुकानें चलेंगी। तो इट इज लिटरली अ राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल। So that means that at least those parties have the predominant role then. They have a predominant role, Okay. they can do At something least about it. that much you agree that जो लोग वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, they have the predominant role. अगर predominant role उनका है तो महबूबा मुफ्ती and National Conference उसमें should come down. पापा साहब, उसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी मुसलमान को 70 साल से पता नहीं है एक्चुअली उनको चाहिए क्या। देयर इज अ पार्टी, JKLF कहती है जी हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, देयर इज अनदर पार्टी जिनको अलग से चाहिए, देयर इज अनदर पार्टी जिनको इंडिया चाहिए। तीन कंट्रीज ने हमको बांटा है, हम तो अब हम बोलें क्या कि क्या चाहिए। चाइना को क्या बोलें कि भाई तुम निकालो निकलो उधर से। चाइना इज नॉट अ पार्टी। चाइना तो पाकिस्तान के थ्रू एक पार्टी बना है, हिंदुस्तान के थ्रू। 1947 में अक्साई चीन वाज विद इंडिया। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। जो हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो कि इंडिया कभी भी कश्मीर को छोड़ नहीं सकता बिकॉज स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। We don't want China to be basically, peeping over our shoulders. चाइना की शायद वजह नहीं है, वजह ये है कि इंडिया का अपना एक स्टेक है। Absolutely. और उसके बाद जैसे पाकिस्तान का इधर है। Exactly. तो सवाल ये है कि अब दूसरी चीज देखें, अब ये मेरे यहाँ 2 पाकिस्तानी दोस्त भी बैठे हुए हैं। अगर हम जहाँ तक एथिक्स की बात है तो पिछले 70 साल में इंडिया ने कश्मीर का जो स्टेटस था, स्टेटस को है, they have never did anything wrong which has changed the demographics of Jammu Kashmir आज की डेट में। But if you look at the Pakistani side of Kashmir, वहाँ सारी demographics completely change हो गए हैं। चलिए वो तो खैर मसला हम कर देखिए जी, वो that is a separate issue. But the point is again the same. Solution की जो बात है बाशानी साहब कह रहे हैं, ये मसला इंटरनल है। जितनी भी पार्टीज आज की डेट में इन्वॉल्व है, इनफैक्ट चाइना, एज आई सेड बिफोर, कि चाइना ने रिसेंटली कहा इट्स ए इंटरनल मैटर। तो पाकिस्तान, चलिए ये सब बातें तो ठीक है। मैं जो जिस बात की तरफ आ रहा हूँ, महबूबा, देखिए हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। उनकी बहरहाल गवर्नमेंट है, समझदार खातून हैं और उनकी मजबूरियां भी समझिए आप। उन पर प्रेशर है, दिल्ली से भी प्रेशर है, पाकिस्तान से भी प्रेशर है और इंटरनल भी उनके प्रेशर। बिल्कुल। अब आसमान से तो लोग नहीं लाएंगे ना, जो है उन्हीं को सोल्यूशन लाना है। अच्छा, तो क्या ये सोल्यूशन में कोई मावन हो सकती हैं तो समझदार खातून? बिल्कुल हो सकती हैं। अगर वो जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो बीजेपी चाहती है कि कश्मीर का इल्हाक कश्मीर हिंदुस्तान के साथ एक रियल सेंस में हो, जो अभी तक एलिनेटेड है, तो उसमें मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती कैन प्ले अ रोल। देखिए, मैं इस पे फिर आर्गूमेंट करूंगा कि इल्हाक की बात अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी महबूबा मुफ्ती ने, उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी पार्ट हैं। हाँ, यानी इल्हाक का तो मसला नहीं रहा, मसला सिर्फ और सिर्फ वो मेन स्ट्रीम का जो एक डेमोक्रेटिक फ्रूट है जिसकी पापा साहब बात करते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच रहा जो इंडिया का, जो इंडिया चाहता है। नहीं, जो इंडिया का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है पूरे इंडिया में, वो उसके अच्छे फ्रूट्स हैं, वो कश्मीर पे नहीं आ रहे। मैं बशानी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप बीच में इसमें हमें बताना चाह रहे थे कुछ। ये आपने बहुत बड़ी तारीखी बात की है सर, कि जब हम ये कहते हैं ना कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो जम्मू कश्मीर है इंडियन, उसके अंदर इलेक्शन मैनिपुलेट हुए, धांधली हुई, रिगिंग हुई, शेख अब्दुल्ला जेल में गया, ये सारी हुई। ये हम इसीलिए कहते हैं कि जो इंडियन डेमोक्रेसी थी उसको प्रॉपरली वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन वो अब पुरानी कहानी है, उसको अब हम लेके बार बार जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। अब वहाँ पे जो है वो तसलसल से ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, बेशक वहाँ पे बाकोल उनके फ़ौज बैठी हुई है, लेकिन फ़ौज का रोल क्या है इलेक्शन में? पहला सवाल ये है कि फ़ौज क्या किसी पोलिंग स्टेशन पे जाके किसी को कहती है कि इसको वोट दो या ना दो?
اب یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ ابھی جب یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ جی ہم 370 ختم کر دیتے ہیں یا کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس کے خلاف محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ دونوں نے باضابطہ طور پہ اسمبلی میں بھی اور باہر بھی کہا کہ نو از ناٹ پاسبل، اف اٹ ول ہیپن وی ول فائٹ فار دس. تو اس کو کسی نے گولی تو نہیں ماری نا. اب یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی فوجی گنیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں اور یہ نہ دیں، یہ تو سیاست ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا جو ہے اختلاف رائے ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا ایک بہت بڑی پاپولیشن جس میں یہ دو بڑی مین سٹریم پارٹیاں ہیں، ان کا سیدھا سٹینڈ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ تو ٹیبل سے اٹھا لیں کہ اس پہ تو ڈسکشن ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی، ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانیوں سے بڑے ہندوستانی ہیں. اب اگر بات کرنی ہے آپ نے تو یہ کریں کہ ہمارا جو سیلف رول ہے اس کو کیسے پریزرو کیا جائے یا کیسے مزید اس کو بڑھایا، یہی ہے نا ان کا سٹینڈ. باقی ان کا سٹینڈ کوئی آزادی خود مختاری یہ چیز نہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرف جو کشمیر ہے اس کی جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کا ایگزیکٹلی سیم ہے کہ جی ہم نے تو پاکستان کے ساتھ ہلاک کر دیا، اب یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہو. ٹھیک ہے. آپ پہلے کشمیریوں کو تو یہ کہیں کہ بھائی صاحب آپ تو ذرا ایک سٹینڈ لے کے آئیں نا جی، ریاست جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ایک نہیں چلو 3 سٹینڈ لے کے آ جائیں، کوئی تین آپشن دے دیں. دے کین ناٹ کم بیک فار 100 ایئر، آئی ایم ٹیلنگ یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھے وہی منترا پیٹیں گے جی ہم ہندوستانی ہیں، آدھے کہیں گے ہم پاکستانی ہیں، آدھے کہیں گے ہم خود مختاری ہیں. ٹھیک ہے جی. یا کوئی اسلامسٹ ہیں یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ لے کے آ جائیں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل کشمیری عوام کے ہاتھوں میں ہے. جس دن ان کو یہ ہوش آ گیا کہ یہ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ نہ ہندوستان کے ہاتھ میں، نہ پاکستان میں اور نہ امریکہ میں، اور یو این میں یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے، یو این کیا بیچتی ہے بھائی؟ آپ کے ووٹ جو ہیں وہ لوگ دیتے ہیں اپنی مرضی سے، اور آپ کا نمائندہ جا کے جو ہے وہ انفیتھفل اور انٹیگریٹی چھوڑ کے اور اپنی فیتھ اور رسپیکٹ جو ہے خود اپنے منشور کو نہیں دیتا، تو اس میں یو این کیا کرے گی؟ آپ اپنے لوگوں سے بات کریں کہ بھائی آئیں ہم ایک چیز پہ متفق ہوتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ٹو بی ریئلسٹک اینڈ پریگمیٹک، ظاہر ہے اس کا حل یہ نہیں کہ آپ کشمیر اٹھا کے پاکستان کو دے دیں جیسا کہ پاکستان کا آفیشیل سٹینڈ ہے اور بار بار رپیٹ ہو رہا ہے اس طرح، یا آپ کشمیر جو ہے ہندوستان کا ہو گیا تو اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اس کا ایک تھرڈ آپشن ہے، اور تھرڈ آپشن جو ہے وہ سیلف رول ہے. سیلف رول کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری آزاد ہو جاتے ہیں. سیلف رول میرے نزدیک آزادی بھی ہے، خود مختاری بھی ہے، جو لفظ آپ اس کو دے دیں. تو اس کے بعد اگر وہ اپنے کو قانون بناتے ہیں اپنے شہروں میں بیٹھ کے یا اپنی سٹیز میں بیٹھ کے یا اپنی پارلیمنٹس میں بیٹھ کے، بے شک ڈیموکریٹیکلی وہ کوئی بھی قانون بنائیں، آپ ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ دنیا کی ڈیموکریسی ہے. جیسے یہاں کینیڈا ایک ملک میں 2 قانون تو نہیں ہو سکتے نا. نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ آپ ان کو فرض کیوں کر رہے ہیں کہ وہ جا کے اسلامی بنائیں گے؟ وہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جو ملیٹنٹ ہیں، جو ہی ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہوگا ڈس اپیئر ہو جائیں گے. یہ صلاح الدین ٹائپ لوگ، یہ حزب المجاہدین ٹائپ لوگ، یہ جو ہی آپ نے ریئل ڈیموکریٹک سفر شروع کیا یہ ڈس اپیئر ہو جائیں گے. یہ تو ریئیکشنری فورسز ہیں جو ملیٹنسی کی پیداوار ہیں. میں ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کشمیری عوام کو ان کا رائٹ دیتے ہیں وچ از سیلف رول، میں اب رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن بھی یوز نہیں کرتا. سیلف رول سب سے سمپل اور سیدھا اصول ہے آزادی کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں خود ڈیسیجن کروں کہ میں کون ہوں، میرے وسائل کیا ہیں، کہاں پہ خرچ ہونے چاہیے، کس طرح کا قانون ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں، ہماری ایجوکیشن کیا ہو، ہیلتھ کیا ہو. دس از سیلف رول. وہ سب تو چیزیں آلریڈی ہیں اب وہاں اس پہ ہندوستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے چونکہ ہندوستان ڈیموکریسی ہے. وہ جب اپنی پارلیمنٹ میں جا کے کہیں گے کہ نہیں جی سیلف رول اچھی چیز نہیں ہوتی، تو وہاں پہ 200 پارلیمنٹیرین کھڑا ہو جائے گا کہ جناب آپ بات کریں، ذرا ڈیفائن تو کریں کہ کیوں اچھی نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کو، ہزاروں سٹیز کو، گاؤں کو، ولیجز کو سیلف رول دینا چاہیے. اس میں نہ کوئی علیحدگی کی بات ہے، نہ کوئی سپریشن کی بات ہے. دس از ریئل ڈیموکریسی. یہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں یہ سیلف رول نہیں ہے. یہ ہماری سٹی جو ہے یہ قانون بناتے ہوئے جا کے پرائم منسٹر سے پوچھتی ہے کہ ہم کیا قانون بنا رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا اختیارات کا ایک تقسیم ہے جو میوچل ہے، لیکن جو ریئل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہ سیلف رول ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ انٹرچینجیبل ہیں. صحیح. باقی یہ درمیان میں سب سائنسیں ہیں، ملیٹنسی ہے، فنڈامنٹلزم ہے، مذہب کے نام پہ اور یہ نفرتوں کے جو ہے چیزیں کریٹ کی جا رہی ہیں جس سے کچھ نہیں نکلے گا، نہ یونائٹڈ نیشن سے اور نہ امریکہ سے. یہ حل بر صغیر کے لوگوں نے نکالا. میں ہر راؤنڈ کے آخر میں آپ کی طرف آتا ہوں چونکہ اس طرح ہم چل رہے ہیں. آپ نے 3 امپورٹنٹ
کشمیری دوستوں کی باتیں سنی جو صرف کشمیری نہیں ہیں, مسائل کی تہ تک پہنچتے ہیں, آپ نے کیا سیکھا ان سے؟ سر میں تو یہ سیکھا کہ دیر نیڈس ٹو بی این انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے کشمیر پہ اور کشمیریوں کے لیے. ایز ہی سینگ کہ جی سیلف رول آبویسلی, اور اگر کشمیر کو انڈیا کا حصہ ہی رہنا ہے, یا انڈیا کہتا ہے کہ جی کشمیر کو وہاں رہنا چاہیے, تو پھر جو کشمیری ہے اس کے پاس بھی وہی رائٹس اور وہی فریڈم ہونا چاہیے جو دہلی کے اندر یا ممبئی کے اندر یا کسی اور میٹروپولیٹن سٹی کے اندر ہے. جب تک وہ رائٹ ایک کشمیری کے پاس نہیں ہے تو انڈیا از ناٹ آنیسٹ اباؤٹ کشمیر. اور جب تک اف وی تھنک ان اے وے کہ اگر پاکستان وہاں پہ کوئی انٹرفیئرنس کر رہا ہے جو کہ اس رائٹ کے آنے میں دشواریاں پیدا کر رہا ہے, چاہے وہ انڈیا کے تھرو آئے یا کشمیر کے تھرو آئے یا پاکستان کے تھرو آئے, تو دے آر ناٹ آنیسٹ ایدر. اور دس آنیسٹی ہیز بین لیڈنگ اٹ اپ ٹو وٹ از ہیپننگ ٹوڈے. اینڈ اگین میرا تو وہی ہے کہ دیر ہیز ٹو بی انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی. بوتھ کنٹریز ہیز ٹو بی اکاؤنٹیبل فار دا انسنٹ سویلین لائفس ان کشمیر, کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے دیٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ. اینڈ ونس دیٹ از اسٹاپڈ اینڈ اس کی اکاؤنٹیبلٹی جب آئے گی تو رستے خود بننا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ دس از ناٹ جسٹ سچ اے تھنگ کہ جی ملیٹنسی از بیسڈ آن ریلیجن سو وی گو کل دیم. دس از ناٹ دا وے دس ورلڈ ورکس اینی مور. چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا سکھ ہوں, دے کوڈ بی اینی بڈی. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں اتنی فوج کی وہاں ضرورت ہے, ہمیں ان کو لائسنس ٹو کل دینا ہے جسٹ بیکاز دے آر ریلیجسلی موٹیویٹڈ. دے کوڈ بی موٹیویٹڈ بائی اینی تھنگ, رائٹ, بٹ دے آر ناٹ ٹیررسٹ ان اے وے کہ آپ اتنی فوج ان پہ لگائیں, آپ ان کو ماریں, اور آخر میں آپ کہتے ہیں جی ہمارا انٹرنل ایشو ہے یا یہ ڈسپیوٹڈ ایشو ہے, تو نو بڈی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ نو بڈی شوڈ ٹچ اٹ. سو اگین آئی ووڈ سے کہ اٹ از این انٹرنیشنل ایشو, اس اے ہیومینیٹیرین کرائسس جو کہ دو ملکوں کی سیاست کے بیچ میں بلینکٹ ہو گئے اور وہاں کے لوگوں کے بیچ میں بلینکٹ ہو گئے. وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ پروفیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں, اینڈ دے آر جسٹ لوکنگ فار دیئر اون پرسنل پاور اینڈ منی اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو سالو اٹ. دیٹس واٹ آئی ایم ایکسکلوڈنگ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. جی آخری راؤنڈ کی طرف آپا صاحب آتے ہوئے, آپ بات سن رہے ہیں بشانی صاحب کی, وہ سیلف رول کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں. در صاحب کہتے ہیں کہ سیلف رول آلریڈی ڈیموکریسی میں ہے, بالکل, اور ان کا یہ موقف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان دا اینڈ کہ کیا کوئی پلیبیسائٹ ہونا چاہیے, کیا وہی مسئلے کا حل ہے؟ کیا آپ ڈیموکریسی کو وہاں پہ لگائیے مائنس آکوپیشن. آپ آرمی کو بنکرز میں لے جائیے, آپ آرمی کو بارڈر پہ لے جائیے, آپ افسپا اٹھائیے, آپ پی ایس اے اٹھائیے, ڈریکونین لاز اٹھائیے. جو اتنی آرمی ہے, وہی تو میں بول رہا ہوں. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آرمی وہاں پہ اس لیے ہے کہ اگر آرمی وہاں سے اٹھ کے بارڈرز میں چلی گئی اور کشمیریوں کو کھلا چھوڑا, India's writ will not work there. That is, کیا ایسا نہیں that is ممکن obvious. یہ ادر وے اراؤنڈ نہیں ہو جائے گا کہ لوگ انڈیا کے ساتھ جو ریزنٹمنٹ رکھتے ہیں شاید وہ ختم ہو جائے وقت کے ساتھ ساتھ اگر آرمی چلی جاتی ہے؟ اگر somebody has to prove that, the best option is کہ when two people do not agree to a point, رائٹ, the only option is that you take a voyage and get us into the sea and see whether this world is round or it is square. تو اگر ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اگر ڈیموکریسی کو وہاں پہ پھلنا پھولنا ہے ہندوستان کی, آپ آرمی کو وہاں سے اٹھائیے, پھر آپ ڈیموکریسی دیکھ لیجئے. اگر لوگوں نے ڈیموکریسی مانی تو ٹھیک, اگر ہندوستان کا ریٹ نہیں چلا اس وقت, that will also you will come to know. لیکن ڈیموکریسی اینڈ آکوپیشن, these two cannot go tandem. آپ اس کو آکوپیشن کہہ رہے ہیں. Of course it is. ہندوستان کا یہ موقف ہے. میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں گا کہ وہاں پہ میں بھی گیا ہوں آزاد کشمیر میں. وہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ چیز ہے کہ میں نے وہاں پہ آرمی ہو سکتا ہے وہاں پہ ہو, لیکن میں نے ڈیلی روٹین میں آرمی کو سویلین ایریاز میں نہیں دیکھا ہے. نہیں, وہ آپ دیکھتے کیوں, وہاں کوئی ملیٹنسی ہو رہی ہے کہاں پر؟ آزاد کشمیر میں. وہاں تو کوئی ملیٹنٹ نہیں, گولی نہیں چلا رہا ہے, تو آرمی وہاں کیا خیر چلیے, لیکن ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ کنٹونمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. اور مجھے اتنا معلوم ہے جب ہمارے جے کے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی, ہمارے بیس کیمپ وہاں پہ تھا, وہاں پر ملیٹنٹ تھے, آپ کو بھی معلوم ہے.
وہ ملیٹنٹ خود آرمی ان کو اپنی جیپوں میں خیر بٹھا وہ کے کچھ بھی ہو، ٹریننگ دے لیکن کے militant ہاتھ میں تھے کلاشنکوف وہاں دے پر۔ کے پار کر سرحد پار کراتے ٹھیک ہے جی، اگر ان میں کو بھی آرمی مانتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں باشانی صاحب اگر ملیٹنٹ بھی ہے، پھر بھی میں نے کہا کہ 200 ملیٹنٹس کے لیے 300 ملیٹنٹس کے لیے اتنی آرمی تو نہیں۔ یہاں پہ اگر کینیڈا میں بھی ملیٹنسی ہوتی ہے یا آج لاس ویگاس میں یہ ہوا 100 200 300 SWAT team comes and finalizes what has happened. یہاں پہ 3 اپنے آپ دیکھ لیجئے ملیٹنٹ کتنے ہوتے ہیں، 4 5 10 ملیٹنٹس کے لیے 8 لاکھ فوج اس نہ، آپ فوج کو نکالیے وہاں، آپ بارڈر پہ رکھ لیجئے، آپ پاکستان کے ساتھ فیس ٹو فیس کا رکھ لیجئے بارڈر پر، جیسے وہ شیلنگ چل رہی ہے آج کل، جو ہی آپ یہ نکالیں گے ہندوستان کی ریٹ وہاں پہ نہیں چلے گی۔ نہیں، لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پلینلی ہندوستان کو اس کی حمایت کر رہے ہیں آپ، پلینلی کیوں کہ جب وہ آرمی نکالیں گے تو آپ ان کی ریٹ ہی نہیں چلنے دیں گے، تو اسی لیے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ نہیں، مطالبہ کے بعد میں کیوں دھوکہ دوں گا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ڈیموکریٹکلی ہندوستان کو فیس کرنا ہے تو اب آرمی آپ کو کہاں روک رہی ہے؟ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ ہندوستان آرمی نکالے، ہندوستان آرمی بولے کہ میں بارڈرز پہ لے رہا ہوں، میں یہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی کے پیس کیپرس اور آبزرورس آ جائیں، میں یہاں پر الیکشن کرا رہا ہوں، لیکن آرمی کو نکالے، پھر دیکھ لیجئے آپ الیکشن میں کون آئے پاپا گا، صاحب میں آپ کو یہاں وہاں پہ پہ آپ شری نگر سے ہو، وہاں پہ کون آئے گا؟ 19 کون آئے جنوری گا؟ 1990 کو یہی سینیریو تھا، ان سے پوچھے there آئے was گا no کون؟ army, there was no police rule, there was no administration. That is why Rajiv Gandhi نہیں let me complete. لاکھوں کشمیری مشالے لے کے سڑکوں پہ آئے اینڈ پین اسلامک نعرے لگانے لگے، کشمیری ہندوؤں کو گھروں سے نکال کے مارا گیا۔ سنیے اگر آپ میں باشانی صاحب پر آتا ہوں، لیکن اگر آپ یہی بول رہے ہیں کہ وہاں پہ راجیو گاندھی آیا تھا پرائم وہ منسٹر، تو بات کی بات ہے، میں اسی منتھ کو میں بول رہا ہوں کہ he wanted to talk to a Kashmiri, he could not find a person to talk. My point is that I am not saying جو باشانی صاحب، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں یہ کہ ان کی ریٹ نہیں چلے گی، میں یہ بول رہا ہوں اگر حل یہ ہے کہ ڈیموکریسی چلانی، ڈیموکریسی اگر حل ہے وہاں پر جو آپ بول رہے ہیں، تو ڈیموکریسی اور آکیپیشن اور ملٹری آکیپیشن اکٹھے نہیں چل سکتی۔ بالکل آپ صحیح بات، آکیپیشن کو اٹھائیے، بالکل صحیح بات ہے، کوئی چیز ہوتی لیکن ہے اس میں فوج پہلے نکالنے کے بجائے آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو پہلے سٹارٹ کریں پھر فوج نکالیں، کہ وہ آپ تو فوج already نکالیں start گے ہے۔ تو یہ خطرہ اپنی جگہ ہے کہ وہاں پہ فنڈامنٹلسٹ ملیٹنٹ وہ تو آلریڈی سٹارٹ کیا، پھر آپ یہ تو ایٹ لیسٹ یو ایگری دیٹ جو اس وقت محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس وہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے کہ جی آئیڈیلی وہ شاید بالکل پرفیکٹ ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہوں، مگر آئیڈیلی تو نہیں ہے شاید، مگر ٹو سم ایکسٹینٹ تو ہیں۔ ایکسیپٹ کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ ایکسیپٹ کر لینا، وہ لیٹ somebody ایکسیپٹ ان انڈیا کہ بھائی دس از ناٹ اے ڈیموکریسی دیئر، لیٹ دم ایکسیپٹ اٹ۔ کشمیری لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ بولیں گے پھر بھی نہیں، دے آر unreasonable. If India tomorrow accepts that yes, this is not a democracy, I am running there, let me have a complete democracy. وہاں پہ واجپئی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا انسانیت sky is the limit. Kashmiris are not averse to negotiation. Kashmiris are not averse to talks. Kashmiris are not averse to any kind of settlement. We can understand the national interests of Pakistan. We can understand the national interests of India. We are not irrational. پالو صاحب آپ ایک چیز بول رہے کہ بٹ کشمیریز آر ورس ٹو ٹیررزم، کشمیریز آر ورس ٹو بلڈ شیڈ، کشمیریز آر ورس ٹو اسٹون پیلٹنگ۔ اگر آپ ہیومن رائٹس کی ان کی بات کر رہے ہیں، what about the human rights of I have not talked about the human rights. human rights I have not talked. You talked about human rights. Innocent log mar rahe hain. You talked about. There is a huge documents about human rights. unki Kashmiri human rights. That is what about the army? What about the unki human rights nahi hai? Army ki human rights jo mar rahi unki human rights nahi hai? Army ke human rights. What about that's you said it all. اچھا جی، ہم بالکل اب آخری کنکلوسیو میں ہیں آپ سب۔ پاپا صاحب نے
جو موقف لیا وہ شروع سے ہے اور بڑا ان کا اسٹڈی موقف ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں پوائنٹ آف ویو کی, اور اس میں وزن بھی ہے, کسی جگہوں پہ آپ سب اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارا مقصد ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جو گورنمنٹس ہیں ہم ان کو آئیڈیل لیول پہ نہیں دے سکتے, ہمیں دیکھنا ہے کہ کس حد تک وہ پرفارم کر رہی ہیں, چونکہ انہی سے ہم نے حل نکالنا ہے. شاید پاپا صاحب نے اور آپ نے اور میں نے بھی حل نہیں نکالنا, ہم تو بات چیت کر سکتے ہیں, حل تو جو وہاں پہ گراؤنڈز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے نکالنا ہے, ہم صرف سوچنے والے لوگ ہیں. آخری جو کنکلوسیو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے پھر ایک دفعہ بتائیے, اور اگر اس میں کوئی بات نہیں آپ شامل کرنا چاہیں تو کریں. نہیں, میرا کنکلوژن صرف یہی ہے کہ 47 میں جو ہوا سو ہوا, وی ہیو ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ. میرے حساب سے جو کشمیر میں کی جو مہم چلی ہے which started with JKLF, it was an armed struggle. So which was very clear that it was religiously motivated. It was an armed struggle. لوگ مرے, innocent لوگ مرے, اور یہی چیز یہ چل رہی ہے آگے. So it has nothing to do with either Kashmiriyat. It has nothing to do with separate. As I said, demographics, population increase, or we have seen that all over the world. Afghanistan ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, جہاں پہ مسلم میجورٹی میں آ جاتے ہیں, دے گو فار سیپریٹزم. دیٹس واٹ کشمیر از. اینڈ انڈیا کے حق میں نہیں ہے, انڈیا کے فیور میں نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ٹائپ کا, اور جو سیلف رول کی بات ہم ابھی میرے معزز برادر یہاں کہہ رہے ہیں کہ سیلف رول تو آلریڈی ہے. سر میں کشمیری ہوں, پاپا صاحب کشمیری ہے. کشمیر میں آزادی کا مطلب آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا. ہندوستان کے باقی جگہوں سے نوالے چھین چھین کے 70 سالوں سے کشمیری کو کھلا رہے ہیں, اینڈ اسٹل دے آر تھینک لیس. ہمارے یہاں پہ -20 میں بھی کشمیر میں کوئی جاں بھاگ نہیں ہوا, وچ مینس ایوریبڈی ہیز اے ہاؤس آن دیئر ہیڈ, ایوریبڈی ہیز انف فوڈ ٹو ایٹ. اور آج کی ڈیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری بھوکے مر رہے ہیں. پراپرٹیز ان لاسٹ 30 years ہیو گون اپ بائی 100 times. تو ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کشمیر ڈزنٹ کنٹریبیوٹ ان اینی تھنگ. تو یہ تو ہندوستان کی کمزوری ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بی جے پی اسٹل کنٹینیو ود دیٹ, کہ ہم بیسکلی ایک بگڑے بچے کو لالی پاپ اور پیسے دے کے بگاڑ رہے ہیں, اور وی ہیو ٹو بیسکلی ڈو سم تھنگ اسٹرن. تو آپ کے نزدیک حل یہ ہے کہ اور کوئی سخت وہاں پہ ایکشن ہو؟ سخت ایکشن, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں, پاپولیشن بیلنس از دی سولوشن. جو کشمیر کی وادی میں اس ٹائم میجورٹی پاپولیشن مسلمانوں کی ہے, آرٹیکل 370 کی وجہ سے وہاں پہ ایک باری پاپولیشن بیلنس ہو جائے, مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں آپ سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں کہوں گا, آرٹیکل 370 کی وجہ سے یہ بیڑا غرق ہوا ہے. آپ امیجن کریں کہ 1950s میں بھی اگر آرٹیکل 370 ہٹایا جاتا, کشمیر would have been like any other major Indian metropolitan city. دیکھیے آرٹیکل 370 کی وجہ سے وہاں پہ انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہوئی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 80s تک ساری فلمز کی شوٹنگ کشمیر میں ہوتی تھی, بٹ دیور نو اسٹوڈیوز. کشمیر میں ایک بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں بنا, کشمیر میں ایک بھی انٹرنیشنل ہوٹل نہیں بنا. اٹ واز بیکاز آف آرٹیکل 370. Now had article 370 not been there, it would have been like any other part of India. اور لوگوں کے پاس طاہر صاحب ایسا ہے کہ لوگوں کے پاس جب روزی روٹی ہوتی ہے, ان کے پاس گینفل امپلائمنٹ ہوتی ہے, they don't go basically towards radicalism. کشمیر میں بیکاز ان چیزوں کی وجہ سے ایلینیشن ہوا, کشمیر کا جو عام باشندہ تھا وہ ایملگمیٹ نہیں ہوا پورے ایک انڈیا کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے وہ ایلینیٹ ہوا. اور اٹ واز ویری ایزی 80s میں جب ریڈیکل اسلامک فورسز کشمیر میں جب مدرسے کھلنے لگے, تو یہ سب اس کی وجہ سے ہے. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود کشمیریت. اور میں پاپا صاحب سے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہیڈ اٹ بین اے کشمیریت والا معاملہ, وی ووڈنٹ ہیو بین ایلیمینیٹڈ. کشمیری پنڈتس ور دا فرسٹ ون ہو ایلیمینیٹڈ فرسٹ, کہ یہاں پہ ہم بنائیں گے پاکستان بٹ اور استپٹستان, وچ مینس کہ ہم یہاں پاکستان بنائیں گے ود دیئر فیمیلز ود آؤٹ دیئر مین. سو اس کی جڑ بیسکلی ہے سپریٹزم کی ریلیجن میں, اور یہ ریلیجن ہی بیسکلی اس ٹائم اٹس اے ویری وشس فورس اراؤنڈ دا ورلڈ, جو ہم اب کینیڈا میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور جو چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, اب پرابلی I'll see it in future in Canada also. So there has to be a decisive measure. ایک سرجیکل اسٹرائک کی طرح ہم نے یہ ناسور بن چکا ہے, یہ ٹیومر ہمیں نکالنا ہے. وہ کیسے نکالنا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. چلیے, آپ کے نزدیک یہ حل ہے اور آپ ہمیشہ اسی پہ اسٹینڈ لیتے ہیں, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی اوپینین کی. آپ سے ایگری بھی کریں گے کچھ لوگ, کچھ نہیں بھی کریں گے. پشانی صاحب,
آپ کیا کہتے دیکھیں ہیں؟ یہ ہمارے دوست ہیں, اگر یہ ناراض نہ ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی باتوں سے فاشزم کی بو آتی ہے. سر وہ آپ کا جب آپ یہ کہیں کہ آپ ایک پاپولیشن کو ایلیمینیٹ کریں, ایلیمنٹ کی میں نے بات نہیں کری, میں نے پاپولیشن بیلنس کی بات کری. بیلنس وہ ایلیمینیشن ہے نا. ہٹلر نے کیا کیا تھا, اس کے مختلف طریقے ہیں. آپ ان کو کیمپوں میں لے جا کے ماریں یا دوسرے لوگ آ کے ان پہ مسلط کر دیں, ہندوستان نے کبھی ایسا نہیں یا کیا ان کے رائٹس ڈینائی کر دیں. یہ فاشزم کی مختلف شکلیں ہیں اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ادھر نہ جائیں. مگر شاید ان کا اشارہ اپنی دوسری آبادی بڑھانے کا ہے, اس کو گھٹانے کا نہیں, ان کا اشارہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کھول دیں کہ پورے ہندوستان سے جو مرضی کوئی آ کے وہاں پہ آباد ہو, رائٹ. وچ از نتھنگ رانگ. چونکہ اس میں صرف رانگ یہ ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ نے ایک قانون بنایا تھا جس وقت یہ پھڈا ابھی تھا ہی نہیں, ہندوستان اور پاکستان کی آزادی سے پہلے, کہ بھائی یہاں کوئی زمینیں اس لیے نہیں خرید سکتا کہ یہ غریب لوگ ہیں, ان کے پاس 10-20 کنال زمینیں ہیں, یہ اگر ہم ان کو کھول دیں گے تو یہ بے گھر ہو جائیں گے سارے بیچارے. چونکہ کشمیری غریب تھے, انبلیویبلی غریب تھے, کاشتکاری کرتے تھے, تو وہ ایک جینون بات تھی, اس میں کوئی بری بات انڈیا سیم حال تھا. اب آپ کو اس ہسٹورک ایک دم ہسٹری سے کاٹ کے آپ کوئی چیز جو ہے نا اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال سکتے. لہٰذا میں یہ کہنا کہ کشمیریوں کو اقلیت میں بدل دیں, دیٹ یعنی دس از ان ایکسیپٹیبل, ان ایتھیکل, امورل, نو باڈی ول سپورٹ اٹ. جہاں تک ان کی بات ہے ملیٹنسی کی, میں 1000 درجے ان کی سپورٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ اگر یہ جو ملیٹنٹ ہیں ان کو موقع ملے, جو کہ پاپا صاحب پروپوز کر رہے ہیں کہ فوج ہٹ جائے, تو جب آپ یہ برہان الدین وانی جیسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو سرے عام ہیرو بنتے ہیں اور آپ ان کی تصویریں اٹھا کے سڑکوں پہ گھومتے ہیں, اور جب آپ پاکستان کے مظفر آباد سٹی میں حزب المجاہدین کا جو چیف ہے جو ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہے اس کو آپ سرکاری پروٹوکول دیتے ہیں, اور جب اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے, تو اسی شام آپ کا پرائم منسٹر جو آزاد کشمیر کیپٹل سٹی مظفر آباد میں اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے تو اس کے ساتھ گلے مل کے تصویریں بناتا ہے. تو یہ اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے, اس میں انٹرونشن ہے بارڈر کی دوسری طرف سے. تو وہاں سے فوجیں ہٹیں گی تو یہ راتوں رات ہزاروں, میں نے خود آپ کو بتایا نا کہ یہ تو ملیٹنٹ فوجی جو ہے وہ ملیٹنٹوں کو اپنی جیپوں میں بٹھا کے تو بارڈر کراس کراتے تھے. دس از ناٹ دیٹ سمپل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کو ڈیموکریٹک پروسیس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے دل سے. ملیٹنسی اور اسپیشلی جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ملیٹنسی ہے, ملیٹنسی کی کوئی بھی شکل ہے, لیکن یہ جو خوفناک ترین ہے ریلیجسلی موٹیویٹڈ, اس کو کہیں کہ بھائی کنارے ہو جاؤ, ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ لوگوں سے. اور ہم ہندوستان سے بات کرتے ہیں کہ دو ہمیں ہمارے حقوق ڈیموکریٹکلی, جلوس نکالو, جلسے کرو, جو مرضی کرو, لیکن یہ ملیٹنٹوں کو ہیرو بنانا اور ان کی تصویریں اٹھا کے جلوس نکالنا اور دکانیں بند کرنا, یہ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جس طرح ان کی بات سے فاشزم آتا ہے اس سے اسلامسٹ فاشزم جو ہے وہ جھلکتا ہے. اور یہ دو انتہائیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اس میں کروڑوں مسلمان بھی بستے ہیں, کروڑوں ہندو بھی بستے ہیں, اور آپ اگر اس طرح کی ایک سوچ لے کے چلیں گے کہ نہیں جی یہ تو یا تو ان کو ایلیمینیٹ کرو یا پھر یہ کرو, تو اس طرح کام نہیں چلے گا. ایلیمینیشن کی بات نہیں کری, وہ دوسری پاپولیشن بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, مگر یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا بھی بہت وزن رکھتا ہے. باشانی صاحب, میں نے یہ جو آرمی کو وہاں سے نکالنے کے لیے کہا ہے, کیا آپ جو بول رہے ہیں کہ وہاں پہ ملیٹنٹس آ جائیں گے یا پار سے آ جائیں گے, میں یہ بول رہا ہوں کہ سویلین ایریا سے آپ لے کے بارڈر پہ یہ رکھ دیجئے, ری انفورس کر لیجئے بارڈرز, آپ کا وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, اس کا حل یہ ہے, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ کشمیر میں جتنے گروپ ہیں, پرو انڈین, پرو سیپریٹسٹ, پرو پاکستانی ہیں نا, وہ سارے ایک کانفرنس بلائیں اور اس میں بیٹھ کے تو وہ ملیٹنسی کو سب سے پہلے جو ہے وہ کنڈیم کریں کہ ملیٹنسی وہ میں نے آپ کے کشمیر میں نہیں چلے گی. ٹھیک ہے جی, اور ہم ایک جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں جا رہے ہیں. صاحب کو اس بات پہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد فوج ریلیونٹ ہو جاتی ہے جناب. فوج بے شک وہاں لال چوک میں بھی بیٹھی رہے, ریلیونٹ ہے, چونکہ آپ کو گولی نہیں چلا رہے ہیں. بات چیت اور گولیاں ساتھ میں نہیں چل سکتی. نہیں, میں ایگری دیٹ کشمیریوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. دا فرسٹ تھنگ, میں باشانی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ کشمیری ارریسپیکٹیو آف واٹ پولیٹیکل تھاٹ, واٹ ریلیجیس بیک گراؤنڈ اور what ethnicity they come from, ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. جس طرح سے ہم آج بیٹھے, جس طرح سے ہوا, جیسے کیمپ ڈیوڈ میں ہوا, جیسے امریکہ میں فلیڈلفیا میں ہوا, اسی طرح سے اگر, لیکن وہ وہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے, آپ کے سری نگر میں نہیں ہو سکتا ہے, وہ آپ کے مظفر آباد میں نہیں ہو سکتا ہے, وہ آپ کے اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا ہے, دہلی میں نہیں ہو سکتا ہے. میرا ایک آئیڈیا تھا کہ کوئی اگر
ان کشمیریوں کو ماڈل ریپرزنٹیشن آف آل کشمیریز, ماڈل ریپرزنٹیشن. وین آئی سے ہم ماڈلز اٹھائیں گے, جیسے یہ بولے ہیں لداخ سے, کرگل سے, جموں سے, ایک ماڈل آپ بنائیے آف ریپرزنٹیٹیو کیریکٹر آف دیم. اس میں آپ پولیٹیکل پیپل کو لائیے, ریلیجس لیڈرز کو لائیے, ایکڈیمیشنز کو لائیے, ایکسپرٹس کو لائیے, سب آپس میں بیٹھ کر. اس طرح کی کوششیں بہت ہو چکی ہیں. یہ نہیں کہ ایک دن کی کانفرنس کر لیں, وہ لیکچر اٹھاتے تو اٹھے. یہ ایک ڈسکورس ہونا چاہیے. لیٹ اٹ بی فار 15 days, 20 days, and the conditions should be that کہ by after 30 days or 15 days you are staying here, you come out of this house with a 1-point formula. Binding, which would be binding out of the consensus. After all, دنیا میں consensus سے ہی چلتا ہے. ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں. I can oppose you, you will oppose me, he will differ, he will not agree, but somewhere we have to sit down where we have to come out a consensus. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. میں بالکل آپ کی بات کو امپورٹنس سمجھتا ہوں. ہم بالکل آخری مرحلے میں ہیں. آخر میں کچھ کنکلوسیو ریمارکس بھی کہوں گا. آریان, آپ نے بڑی اہم باتیں سنی تینوں سے, اور یہ جو آخر میں بات جس سے تقریباً متفق ہیں کہ یہ جو ڈائلاگ ہے نا, اس کو نہیں رکنا چاہیے. جو ہم ڈائلاگ یہاں پہ کر رہے ہیں, گلے شکوے بھی ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں سسپیشنز بھی شاید ہو سکتے ہیں, مگر یہ ڈائلاگ ہی حل ہے, ڈائلاگ ہی ڈیموکریسی کی جان ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ایبسلیٹلی ڈائلاگ تو ہر ڈیموکریسی میں ضرورت ہے, اور آج کی گلوبل جو ہماری سچویشن ہے, ڈائلاگ کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ڈائلاگ کے لیے جو ہے دونوں پارٹیز کا ایون فوٹنگ پہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک کمزور اور طاقتور کے بیچ میں کبھی ڈائلاگ نہیں ہوتا, یا تو انسٹرکشنز ہوتی ہیں جی حضوری ہوتی ہیں. ون ورڈ وی آر کانسٹنٹلی ہیئرنگ از اباؤٹ ملیٹنسی یا فریڈم فائٹر. اب آپ ایک چیز یہ دیکھیں نا کہ اگر 70 سال سے فریڈم فائٹر یا ملیٹنسی چل رہی ہے, تو یہ کوئی ایک آدمی تو نہیں ہے نا جو 70 سال کا ہو کے ابھی تک فریڈم فائٹر بنا ہوا ہے جس کا دماغ خراب ہے. 60 ڈیکیڈز گزر گئے ہیں, تقریباً 3 سے 4 نسلیں اس کے اندر آ گئی ہیں. تو کہیں پہ تو کوئی چیز غلط ہو رہی ہے. اور پھر اگر ہم اسی کو یہ کہتے ہیں کہ جی ریلیجس موٹیویٹڈ ہے, اچھا جی ایک ٹائم ریلیجس موٹیویٹڈ ہو گئے, پھر یہ ہوا کہ جی ریونج موٹیویٹڈ ہیں, ریونج موٹیویٹڈ ہو گئے. ایک طرف یہ کہ ہمارے پاس 8 لاکھ فوج ہے, یا 6 لاکھ فوج ہے, 4 لاکھ فوج ہے. سو بینگ اے بگر پارٹی, اگر ہم ڈیموکریٹک پارٹی انڈیا کو کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی دے آر اے بگر پارٹی, ہاؤ بٹ دے اسٹارٹ ریڈیوسنگ. چلیں جی 8 لاکھ نہیں, آپ 7.5 کر لیں, آپ 7 کر لیں, ٹھیک ہے, شو اے گڈ ول جسچر کہ اچھا جی وی آر کمنگ آن دا فوٹنگ. کیونکہ یہ ملیٹنسی جو ہے نا, دس ڈز ناٹ ہیپن اوور نائٹ, اینڈ ملیٹنسی ڈز ناٹ ہیپن جسٹ بائی ٹریننگ. ملیٹنسی کے لیے ایک آپ کو سالہ سال کا مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے, ایک آپ کی برین واشنگ ہوتی ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ جو بھی وہاں پہ چاہے وہ پاکستان جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, یا انڈیجینیس لوگ وہاں پہ ملیٹنسی کر رہے ہیں, somebody is giving someone a reason, and religion is not a reason anymore. ہمارے پاس انڈیا میں ڈیموکریسی ہے, رائٹس ہیں, کیا لوگ دہلی اور بمبئی سے کینیڈا موو نہیں ہوتے؟ کیا ہم پاکستان سے یہاں فار اے بیٹر اکانومی؟ اگر آج کشمیری کو اس کو عزت ملے گی, کھانا ملے گا, ایجوکیشن ملے گا, سیفٹی ملے گی, اور اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ I'll get shot tomorrow morning for whatever reason, چاہے اس کو ملیٹنٹ ڈرائیں یا آرمی ڈرائیں, why would they have any problem, why would they have a militancy there? Militancy always exists as a reaction, it's a revolution. کہیں نہ کہیں آپ اس کو لگاتے ہیں, روکتے ہیں تو ریزسٹنس اکر کرتی ہے. 4-6 آدمی, 10 آدمی, 15 آدمی ایک فیک جو ہے ریزسٹنس بنا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو فنڈز آ رہے ہیں, ان کو فائننس آ رہے ہیں, ان کا کوئی پولیٹیکل یا ریجنل موٹو ہے. لیکن یو کین ناٹ ہیو ہنڈریڈ اینڈ پیپل کمنگ فار 70 years, بیکاز جو اصل ریولیوشنریز یا جو ریزسٹنس ہوتی ہے دے ڈونٹ گیٹ بینیفٹڈ. جیسے ہی آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز بھی دیکھتے ہیں, اگر آپ پارٹی کے لیڈر کو پرچیز کرتے ہیں تو جو ایک کارکن درختوں پہ جھنڈے لگا رہا ہے یا دیواروں پہ چاکنگ کر رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ جو پیسہ لیڈر کو آیا وہ اس تک پہنچ رہا ہے؟ وہ تو بھوکا ننگے پیری کھڑا ہوا ہے, وہ بلیف پہ وہاں کھڑا ہوا ہے. اینڈ militancy is being fed emotionally and mentally, چاہے وہ freedom fighter ہو یا emotionally. میرا خیال یہ of course dialogue has to be there, but we have to bring Kashmiris on the even footing. اگر وہ ایون فوٹنگ پہ نہیں آئیں گے تو ڈائلاگ نہیں ہوگا. نہیں, ایون فوٹنگ کس کے ساتھ؟ ایون فوٹنگ کس کے ساتھ؟ انڈیا کے ساتھ. ایون فوٹنگ I personally believe that کشمیری جو وہاں کا جو کامنر جو ہے, جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی 3 ایریاز 4 ایریاز کے ہیں, unless they come as a united Kashmir alliance, ان کو ایک
ایون فوٹنگ ہونی چاہیے ان کو ایک انٹرنیشنل دوسرے کے ساتھ آپس میں ان کی ہونی چاہیے اپارٹ فرام انڈیا اینڈ پاکستان, اور ان کو انٹرنیشنل بیکنگ ہونی چاہیے. وہ جو یونائٹڈ کشمیر الائنس ہے اس کو انٹرنیشنل بیکنگ ہونی چاہیے. نکلے گا کیا بعد میں, دیٹ از آن ایون فوٹنگ ود بوتھ کنٹریز, تو کوئی حل آ سکتا ہے کیونکہ ہمارا اپنا بایس رہے گا پاکستان کا بھی اور انڈیا کا بھی. ہی ول کم اپ ود سولوشنز لائک کہ جی آپ یہاں پہ اوور پاپولیٹ ان کو کر دیں, سیم وے دے ول کم اپ ود سم ادر سولوشن کہ یا تو اوور پاپولیٹ کر دیں یا ایلیمنیٹ کر دیں. بیکاز انٹرسٹ جب آپ ایز اے انڈین سوچیں گے تو یو ول آلویز لک فار انڈیا, کشمیر ایز این انڈین, اینڈ یو ول آلویز لک ایٹ پاکستان, کشمیر ایز پاکستان. جب تک آپ کی یونائٹڈ کشمیر الائنس نہیں ہوگی اور اس کو انٹرنیشنل بیکنگ نہیں ہوگی ود دا بائنڈنگ پرومس کہ دے ول ہیو اے ویلیو ٹو دیئر ورڈ. ابھی تو الائنسز ہیں نا, مطلب یہ بھی بات کر رہے ہیں, آپ بھی بات کر رہے ہیں, کشمیری بھی بات کر رہے ہیں, نو ون از ہیئرنگ دیم. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس انڈیا اینڈ پاکستان. سو دیٹس وار آئی بلیو کہ ڈائلاگ ہیز ٹو ایگزسٹ بٹ ود کشمیریز ود دیئر فل اسٹیک ایز اے یونائٹڈ کشمیر الائنس, دین آئی تھنک وی شوڈ موو فارورڈ فرام دیٹ. بہت شکریہ آریان, بہت شکریہ جناب فاروق پاپا صاحب, بہت شکریہ ودیا دھر صاحب, اور بہت شکریہ حمید بشائی صاحب. ناظرین, آپ نے بات چیت سنی کشمیر کے مسئلہ کے ممکنہ حل کے ضمن میں. یہاں پر میں اپنی رائے ضرور دینا چاہوں گا. سب دوستوں نے جو باتیں کی اپنی اپنی جگہ پر وہ ایک ہسٹورک پرسپیکٹیوز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, مگر میں ڈائلاگ پہ بلیو کرتا ہوں اور ہم سب بھی شاید ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں. بشانی صاحب نے بیچ میں ایک بات کی تھی بہت اہم, جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں وہ ڈائلاگ کی بات نہیں کرتے, جو ڈفرینٹ کشمیری لیڈرز ہیں ان کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے. اب ان کو اکٹھا کون کرے گا؟ ہم نے بات چیت کی انٹرنیشنل فورسز کی. پریکٹیکلی میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل فورسز کوئی پارٹ پلے کر سکتی ہیں, چونکہ دو بڑے ملک ہیں بیچ میں اور ان دونوں کے درمیان کانفلکٹ ہے, پاکستان اور انڈیا, اور شاید وہ دونوں ہی نہیں چاہیں گے, اور خاص طور پر انڈیا تو نہیں چاہے گا. مگر انڈیا اس میں زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے, چونکہ انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے اور پروون گڈ ڈیموکریسی ہے. کشمیر کے ایشوز انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں انڈیا کی سنسیئرٹی پہ ڈاؤٹ بھی نہیں کرتا. مگر جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے جو ایشوز ہیں وہ انڈیا اس سے خود گزر رہا ہے. وہ خود بلنڈر تو قوموں سے ہوتے ہیں, ملکوں سے ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوتے ہوں گے, مگر یہ جو لوگوں کو اکٹھے کرنے کا کام ہے یہ شاید انڈین گورنمنٹ پاکستانی گورنمنٹ سے زیادہ بہتر کر سکتی ہے, چونکہ زیادہ مسائل اس طرف ہیں, چاہے وہ پاکستان سے گئے ہیں اس طرف, مگر انڈین گورنمنٹ اور انڈین سماج ایک وائبرنٹ سماج ہے, ایک بہت ڈائیورسٹی بلیو سماج ہے, اور وہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے. اس ضمن میں اگر انڈین تھنک ٹینکس ان دوستوں کی مدد سے اور جو سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی مدد سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں. فاروق پاپا صاحب اس بات چیت کے لیے بہت عرصے سے زور بھی دے رہے ہیں, دھر صاحب بھی چاہتے ہیں, اپنے بشانی صاحب بھی چاہتے ہیں, اور آریان ایک نوجوان نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں کرتے رہتے ہیں. یہ تو ہم 4-5 لوگوں کا ڈائلاگ کا ایک کوشش کا سلسلہ ہے. اگر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور اس کی مدد بڑے بڑے تھنک ٹینک کریں, بے شک گورنمنٹس کی بجائے اگر امریکن تھنک ٹینکس بھی جمپ ان ہو جہاں پہ انڈین پاکستانی بھی ان میں شامل ہیں, یہ تھنک ٹینکس آپس میں کچھ کوآرڈینیشن کریں, تو مجھے اس بات پہ وشواس ہے کہ انڈین گورنمنٹ بہت ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, وہ اس بات چیت کو سراہے گی. آج کا ٹاک شو دیکھنے کا بہت شکریہ. Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.